1971 کی باقاعدہ جنگ چھڑنے سے 9 ماہ پہلے وہ گرفتار ہوئے. پھر وہ پہلے پاکستانی جنگی قیدی تھے جو بھارت کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہوئے. دشمن کی قید میں 99 دن اور پھر فرار ہونے کے بعد پاکستان تک پہنچنے کے 84 دن اعصاب شکن تھے. پاکستان واپسی کے بعد وہ مغربی پاکستان کے محاذ پر دسمبر 71 میں بھارت کے خلاف نبرد آزما بھی ہوئے اور کارہائے نمایاں کے صلے میں میدان جنگ میں میجر کے عہدے پر ترقی کا اعزاز بھی حاصل کیا. فوج سے سبکدوشی کے بعد کمرشل پائلٹ بھی رہے اور پھر 1977 سے ذاتی کاروبار کا آغاز کیا. پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی انہی کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے کئی اور کاروبار ہیں. دفاعی، قومی اور بین الاقوامی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے مضامین قومی اور بین الاقوامی جرائد میں چھپتے رہتے ہیں. کئی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں ان کی اسکیپ فرام اوبلیوین وہ بھارت سے فرار کی یادداشتوں پر مشتمل ہے. 2003 سے ڈیووس میں پاکستان کی بریک فاسٹ کی میزبانی بھی کر رہے ہیں. یہ ان کے بہت سے کاموں میں سے چند کی جھلک. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاتھ فائنڈر گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین محترم اکرام سہگل صاحب. بہت بہت شکریہ اکرام صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. بات شروع کرتے ہیں آپ کے فرار سے، جو بھارت کی قید سے آپ فرار ہوئے تھے اور اس کے آپ نے پوری کہانی اسکیپ فرام اوبلیوین، یہ بڑی مارکت العرا کتاب اور اس کا آپ نے ترجمہ بھی بڑا آزادی کے نام سے ہوا ہے، اس میں کر ڈالا ہے کہ جو بیتی تھی آپ پہ بھارت میں، کس طرح سے آپ چھپتے پھرے تھے، کئی دن آپ نے 84 دن وہاں گزارے. یہ بتائیے کہ یہ مطلب جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کیسے گرفتار ہو گئے آپ؟ دیکھیے، جب کئی ماہ پہلے ہوئے تھے. جی، جب کریک ڈاؤن ہوا 25 مارچ کو، جو کریک ڈاؤن کے ریئیکشن میں ایسٹ بنگال ریجیمنٹس میں ریوولٹ ہوئی. پہلا شروع جو ریوولٹ ہوا ایسٹ پاکستان رائفل جو پیراملٹری تھی، لیکن 8 بنگال جو چٹگانگ میں تھی وہ کریک ڈاؤن کے ساتھ ہی ساتھ وہ ریوولٹ کر گئے. اور جب وہ ریوولٹ کر گئے تو پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے جتنے بھی ایسٹ بنگال ریجیمنٹ تھے کوشش ہوا کہ ان کو ڈسارم کریں. تو میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ فرسٹ ایسٹ بنگال جو تھی وہ جسور میں تھی، سیکنڈ ایسٹ بنگال ڈھاکہ کے نزدیک جودھے پور میں تھی، تھرڈ ایسٹ بنگال رنگپور میں تھی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فورتھ ایسٹ بنگال جو تھی وہ کمیلا میں تھوڑا ہلکا تھا، تھوڑے وہ برہمن بڑیا میں نکلے ہوئے تھے باہر. اسی طرح سب یونٹس میں سے 2 کمپنیز وہاں پر تھے، 2 کمپنیز باہر نکلے ہوئے تھے ایڈ ٹو سول پاور میں. تو جب کریک ڈاؤن ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈسارم کرنا یونٹس کو، تو کچھ یونٹس جو تھے وہ ان نے ڈسارم نہیں ہوئے. اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے یونٹس کے اندر جو تھے وہ ویسٹ پاکستانی آفیسرز بھی ہوتے تھے، ویسٹ پاکستانی جے سی اوز بھی ہوتے تھے، کچھ ادر رینکس بھی تھے بس اتنے نہیں تھے. تو جہاں جہاں تھے وہاں وہ ان کو قید لے لیا گیا یا شہید کر دیا گیا. جی، یہ ہم کس مہینے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ مارچ 25 ایگزیکٹ ڈیٹ کی میں بات کر شروع ہوا. اچھا. بٹ دیکھیں فار ایگزامپل سیکنڈ ایسٹ بنگال جو تھا وہ 29 مارچ کو وہ میوٹ نہیں کیا، اس نے 25 مارچ کو نہیں کیا. یہ جو بار بار بولتے ہیں نا مکتی باہنی مکتی باہنی. اس کے بعد فرسٹ ایسٹ بنگال جو ایکسرسائز پر تھی باہر، اور ایکسرسائز پر لیٹر جنرل لراسا، میجر لراسا جو 2IC تھے وہ کوئی اس سے 40 مائل دور تھے، وہ 29 مارچ کو واپس آئے جسور روٹ مارچ کر کے. اور جب ان کو ڈسارم کرنے کی کوشش کی پھر انہوں نے ریوولٹ کیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تھرڈ بنگال نے ایک یونٹ جو تھی برہمن بڑیا میں، 4 بنگال زیادہ تر تھے، ان کی جو ہیڈ کوارٹر ایلیمنٹ وہ کمیلا میں تھے، وہ برہمن بڑیا میں جب یہ ریوولٹ شروع ہوا تو وہ پھر وہ ریوولٹ کر گئے. اسی طرح ایک یونٹ تھی وہاں پر 8 بنگال نے پہلا ریوولٹ کیا، جو ضیاء الرحمان تھے، میجر ضیاء الرحمان، انہوں نے پہلا ریوولٹ کیا. وہ 25 مارچ کو جب ہوا تو ان کے اوپر جب اٹیک آیا، جب ان کو کلیئر کرنے کے لیے ٹائیگر پاس چٹگانگ اور چٹگانگ پورٹ پر، پھر وہ ریوولٹ کیا. نا یہ کہانی تو خیر ڈفرینٹ ویز بنگلہ دیش میں اپنی ورژن دیتے ہیں، پاکستان سے اپنی مثال دیتے، بٹ صحیح معنی میں یہ تھا کہ ان میں سے ایک ہی یونٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 مارچ کو ریوولٹ کیا، آرمی کی یونٹ. ایسٹ پاکستان رائفل کی ڈفرینٹ سٹیجز تھی.
تو جہاں جہاں ویسٹ پاکستانی آفسر تھے یا تو ان کو شہید کیا گیا یا ان کو پرزنر لے لیا گیا. ٹھیک. اور پرزنر لے کے ان میں سے آلموسٹ آئی وڈ سے ڈزنز آف آفسرز اینڈ JCOs and other ranks, almost 1,000 in total, were then handed over to India after a month. They were kept in custody for a month, and while in custody, none of them were killed. But before that, some people had been killed. उसमें फिर उनमें मैं तो शामिल हुआ. मेरी गलती थी. मेरी गलती ये थी कि मुझे मेरे वालिद साहब ने टू ईस्ट बंगाल को रेज़ किया था. मैं कमांडर ईस्टर्न कमांड का पायलट होता था. मैं वेस्ट पाकिस्तान पोस्ट हुआ था. मुझे रीपोस्ट कर दिया गया ईस्ट पाकिस्तान. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं जॉइनिंग टाइम पर था 10 दिन. तो मुझे मैसेज मिला कि नहीं, आप वेस्ट पाकिस्तान वापस जाएं. ठीक है जी. तो इन द मीन टाइम खबर आया कि जी वो जयदेवपुर से काफ़ी टर्मोइल है. तो जिस यूनिट में मैं 3 साल की उम्र सर्व पर किया आपने वहाँ 3 साल की उम्र पर पहले मेरे वालिद साहब ने रेज़ किया था. जब आपकी उम्र 3 बरस की थी. अच्छा. और फिर 19 ईयर्स पर मैं उस यूनिट में कमीशन हुआ एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट. और भी उस यूनिट में मैं एडजुटेंट रहा 2.5-3 साल. तो मैं तो उस यूनिट के अलावा कुछ भी नहीं जानता था. मैं बिलीव ही नहीं किया कि मेरी यूनिट रिवोल्ट कर सकती. तो मैं आप बड़ी कहानी है, मैं पहुंच गया यूनिट किसी ना किसी तरह से. ठीक है जी. तो एडवाइस के खिलाफ पहुंचे आप? मैं एडवाइस के खिलाफ पहुंचा और मैं अपने फ्लाइट कमांडर पास गया. मैंने हथियार ली, मैंने अपने बैटमैन के लिए हथियार ली. आप हथियार ऐसे नहीं ले सकते. आपको क्वार्टर गार्ड में जाना पड़ता है और परमिशन होती है कमांडिंग ऑफिसर की क्वार्टर गार्ड लेने की. ठीक. तो मैंने लिया. राइट. और मैंने जो हमारे इमीडिएट फ्लाइट, उसको मैंने बोला कि मैं जयदेवपुर जाऊंगा, देखूंगा और वापस आ जाऊंगा. उसने मुझे बोला कि ना जाओ. तो मैं दैट. इनफैक्ट उसने मुझे ये भी बोला कि उस दिन मैंने 2 हेलीकॉप्टर की टेस्ट फ्लाइट, क्योंकि पायलट्स नहीं थी तो मैंने टेस्ट फ्लाइट भी की थी. अच्छा. तो उसने बोला कि बेहतर है तुम एक दफ़ा टेस्ट फ्लाइट में जाके देखाओ. तो मैं बोला नहीं सर, अगर मैं टेस्ट फ्लाइट में गया और कुछ हो गया हेलीकॉप्टर को तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो मैं ऐसे ही चला जाता. तो खैर मुझे तो बंगाली पूरी आती नहीं थी ठीक तरह. तो मैं कोई 4-5 बार निकला होगा तो मैं सराउंड कर लिया दूसरे लोगों ने. ये यूनिट के नहीं, ये जो सिविल थे, पुलिस वाले थे, ये वो. खैर मेरा बैटमैन जो जानता था उसने खैर कहानी बताई कि नवाब फैमिली का, इसको नहीं आता है, यूनिट पहुंचना है, मैं भी यूनिट का. तो उसको बिलीव करके उन्हें फाइनली हम 1 दिन के बाद हम ब्राह्मण बढ़िया पहुँचे. वहाँ पर उनने मेजर खालिद मुशर्रफ थे. उन्होंने बोला तुम कैसे आए हो, तुम तो पंजाबी के बेटे हो. खैर ये भी आपके साथ था ना कि वालिदा आपकी बंगाली और वालिद आपके. तो मैंने बोला जी मुझे नहीं पता, मैं तो टू ईस्ट बंगाल जाना चाहता हूँ. ठीक है कि मेरा यूनिट है, मैं तो जाना चाहता हूँ. तो उनने खैर मैसेज भेजा मेरी शफीउल्लाह को, जो अभी फौत हुए हैं कोई महीना पहले. जो मेरी शफीउल्लाह को मैसेज भेजा कि मेरा निकनेम चांद था, तो उन्होंने बोला इसको हम डिस्पोज कर दें. उन्होंने बोला कि आप उसका बाल भी छुएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं. फिर उन्होंने मुझे अंडर से कस्टडी उन्होंने टू ईस्ट बंगाल बोला. टू ईस्ट बंगाल ने तो मुझे इस तरह रिसीव किया कि आप समझ भी नहीं सकते. वो मैं जैसे अपने होते. खैर लंबा शॉट कि वो थोड़े दिन तो चला, बट उसके बाद आपस में भी उनकी ऑफिसर्स थे, उनको ख्याल आया कि नहीं ये तो पंजाबी है और ये वो. मुझे उन्हें थ्रू सर्कमस्टांसेस इंडिया हैंड ओवर कर दिया. मैं 91 BSF को हैंड ओवर किया. 91 BSF ने देखा कि ये तो पैराट्रूपर है, ये तो भेजा गया है असैसिनेट करने के लिए लोगों को, ये वो एक्सेट्रा. उन्होंने कहानी उल्टी बनाई. यानी भी काफ़ी टॉर्चर मारा इंडियन से BSF ने किया. फिर जब तक आप मशरक़ी पाकिस्तान के उसमें थे नहीं, वो उन्होंने नहीं किया. उतना ही नहीं, मुझे किसी ने नहीं छुआ. जब वो देखा उसके बाद जब इंडियन आर्मी वालों को पता चला कि ये एक और, तो उन्होंने कस्टडी में लिया कि नहीं ये आप इसको इस तरह नहीं ट्रीट कर सकते. तो उनने फिर मुझे खैर फॉर अ डे और टू आई वाज देयर इन देयर CMH or whatever in custody, and then I was shifted to Agartala jail with other Pakistani prisoners.
And they were about 8-9 100. Pakistan Army officers, and they were about 20-25 tea planters and their families. اچھا آپ نے کہا نا کہ 1000 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ تو پاکستانی, ڈفرینٹ جگہ پر, اور وہ الگ الگ رکھے ہوئے الگ الگ, کوئی اگرتلہ میں تھا, کوئی شیلانگ میں تھا, کوئی دارجلنگ میں تھا, کوئی کلکتہ میں تھا, آئی مین آل اوور ملا کے. یہ ہمیں جو آرمی کی جو کنٹینجنٹ ہمیں تب پتہ چلا کہ جب ہمیں ان لوگوں نے اگرتلہ سے ہمیں لے گئے پانا گڑھ, وچ از اباؤٹ 100 miles or so west of کیلکٹا. تو ہمیں پتہ چلا, اور پھر وہاں پر انہوں نے, یہ 8 اپریل کا واقعہ ہے جب یہ ہوئی تھی. اس کے بعد جب میں اگرتلہ جیل میں, اس کے بعد یہ 25 اپریل کو ہمیں لے گئے وہاں پر پانا گڑھ پرزنر وار کیمپ میں. وہاں پر ہم کو پتہ چلا کہ اتنے تعداد میں لوگ ہیں, آفسرز بھی ہیں, JCO بھی ہیں. پھر انہیں ہمیں 3 ڈفرینٹ ساتھ ہی ساتھ بیرکس میں الگ الگ کر کے. جیسے پہلے میں وہ فرار کی آپ سے داستان سنے, یہ بھی شبہ تھا آپ پہ, مطلب جو بنگالی سولجرز یا آفیسرز ہوں گے کہ بھئی ویسٹ پاکستانی ہیں, جاسوسی کرنے آ گئے, یہ اور کیا یہ بھی ہوا کہ جب آپ واپس گئے پاکستان آرمی میں تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی لائلٹی کو چیلنج کیا, پوچھا آپ کی فداری کے بارے میں کہ بھئی آپ کہاں ہیں, آپ بنگالیوں کے ساتھ ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ ہیں, کیا ہے آپ؟ دیکھیے یہ ہوا تھا اس طرح کی کوئی ڈسپیوٹ بنا آپ کے ساتھ؟ وہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے شک کیا, اور شک میں اب یہ پھر دعوے سے کہتا ہوں, اور بڑے شک کچھ آفسرز نے کیا. ابھی میں ریسنٹلی گیا ہوا تھا ڈھاکہ, جی, تو ریٹائرڈ آفسرز نے میرے لیے ایک ڈنر کیا. 100 آفسرز تھے, ان میں سے 4 پرانے چیف آف اسٹاف بھی تھے. جنرل نور الدین بھی آئے جو 90 سال کے ہیں. اچھا. جو جنرل کاکڑ کے جو کورس میٹ ہیں 90 سال کی عمر کے, وہ بھی آئے بی چیئر میں. مجھے چاند بلاتے ہیں وہاں پر نک نیم سے, تو چاند ڈھونڈنا. تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم نے آپ پر شک کیا. آپ تو نوجوانی کے جوش میں چلے گئے. انفیکٹ وہ انہوں نے کہا, انفیکٹ بڑا بورڈ بھی لگا تھا, اس نے لکھا تھا کہ ہمارا گریٹ فرینڈ چاند, ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں. دیکھیے ٹیکنیکلی مسٹیک تو میں نے کیا تھا, اس میں کبھی بھی جوش جوانی میں آپ نے کہا بھائی اور میں نے یونٹ میں جاتے ہیں, اور پھر بٹ مورل مسٹیک میں نے نہیں کیا تھا. مورلی آئی واز کریکٹ, اور آج وہ پروو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جو پاکستان بنگلہ دیش ہو رہا ہے, ٹھیک ہے رائٹ, کہ میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں یہ بات, یہ آپ کی یہ غلط تھی, ٹیکنیکل تھی, میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ, میں فرار ہوا, میں بڑی کہانی ہے, میں نیپال گیا, برما گیا, تھائی لینڈ. میں آتا ہوں, جس سے پہلے مجھے جو تھرل تھا آپ کا بھاگنے کا, میں نے کتاب میں بھی آج صبح پھر یادداشت تازہ کی کہ ظاہر کہ مطلب ہے بھائی اینیمی ٹیریٹری, اور ظاہر کیمپ میں آپ سوچیں ملیر کینٹ میں کسی کو رکھا ہو تو بھاگنا کوئی آسان تو نہیں ہوگا نا, آپ کو جغرافیہ کا نہیں پتہ, یہاں سے نکل کے کہاں جائیں گے. تو کیا تھا مطلب اس میں, ٹھیک ہے اس میں آپ کا وہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ مطلب ہے, دیکھیے ایک جذبہ تھا کہ ایک غلطی ہو گئی ہے, اور پرزنر آف وار مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میں جو کچھ بھی ہے مجھے پاکستان واپس پہنچنا ہے. اچھا. اور ہم میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے, لیکن فار ویریس ریزنس وہ میں بھاگے آپ اکیلے. بھاگے میں اکیلا تھا. میں پھر سولٹری کنفائنمنٹ میں آ گیا تھا فار ریزنز اینی وے. وہ ڈیٹیل میں نے کہانی لکھی, جی وہ لکھا ہوا ہے. بٹ بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ میں بیوقوف کا بچہ تھا کہ اگر میرے میں کچھ یہ ہوتی شک اپنے پر تو میں واپس ایسٹ پاکستان پہنچتا, کہ مجھے راستے میں بتایا گیا تھا بار بار جو مجھے مدد کرنے والے تھے, اور ان میں جو میری جعلی پاسپورٹ تو جنوین تھی لیکن دوسرے نام پر بنایا گیا تھا. بار بار انہوں نے بولا تھا کہ آپ بنگلہ دیش, آپ ایسٹ پاکستان مت جائیں. آپ فرار ہو کے دوبارہ ایسٹ پاکستان گئے تھے؟ ہاں, فرار ہو کے میں نیپال گیا, برما گیا, تھائی لینڈ گیا, پھر ایسٹ پاکستان گیا, کیونکہ مجھے بولا گیا تھا بینکاک سے کہ آپ ایسٹ پاکستان واپس جائیں گے. مجھے جب دیکھیں نا نیپال تک تو مجھے نیپال میں مجھے پاسپورٹ ملا, NBC سے ملا مجھے,
پاکستان ایمبیسی سے. پاکستان بیسی سے. انہوں نے لیکن آپ کو کسی اور نام سے وہ نام سے دیا, وہ نام منصور علی تھا. وہ پاسپورٹ کے اوپر ٹی پلانٹر تھا. میں برما گیا, برما سے تھائی لینڈ گیا, اور پھر تھائی لینڈ میں مجھے بتایا گیا کہ نہیں, آپ واپس ایسٹ پاکستان جائیں گے, آپ ویسٹ پاکستان نہیں جائیں گے, پھر آپ کے کچھ شک ہے اور آپ شک کو کلیئر کریں. اوکے. تو میں بینکاک سے میں ایسٹ پاکستان کیوں جاتا؟ پھر وہاں سے آپ سے ہوئی پوچھ گچھ ہوئی, پاکستانیوں نے بھی کی, میم دیکھیے, اور جو طریقہ ہے ہمارا میرے ساتھ مطلب were they kind to you, آپ سے کون, جو ویسٹ پاکستان کے لوگ آپ سے پوچھ گچھ کر دیکھیے, رہے تھے؟ وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ they were not kind but they were not unkind, which is good enough. They were professional. They were professional. کنگالنا ہے اس آدمی کو کہاں. They were interrogating me, they were doing their duty, and which was correct. It was not incorrect, right? So it was interrogation was carried out properly, etc., etc. And ultimately, I was cleared. You were cleared. Yeah, I was cleared. I was said کہ جی I was, but there was one charge put against me for which I was given a reprimand. A reprimand. I was put in Dhaka, which said absenting himself without permission. ٹھیک ہے, وہ سیکشن 55 پر ایبسنٹ ہمسیلف کر کے مجھے ریپریمانڈ دیا. ٹھیک ہے, ریپریمانڈ کے بعد مجھے بولا کہ جی اب آپ رپورٹ کریں ویسٹ پاکستان, آپ جی ایچ کیو رپورٹ کریں, جی ایچ کیو میں آپ ڈیسائیڈ ہوگا کدھر آپ جائیں گے. جنہیں اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں, پھر آپ تو 71 کی جنگ میں بھی آپ نے مغربی پاکستان میں حصہ لیا. میں پیچھے چلتا ہوں. یہ بتائیے کہ جب آپ فرار ہوئے, کیمپ سے فرار ہوئے, کلکتہ گئے غالباً آپ پہلے, ہے نا, تو بھارت میں آپ نے کیا سروائیو کیسے کیا؟ آپ کو کلکتہ میں زبان بنگالی ہے, اس کے بعد آپ کلکتہ سے دلی جا پہنچے, پھر پتہ نہیں آگرہ پہنچے, تو بڑا آپ نے سیر کی انڈیا کی بہت سارے دنوں تک. ایک آپ کی کیا ہائی لائٹ ایک آپ کی وہ ہے جو لوگ نہیں سمجھتے, کلکتہ میں زیادہ اردو بولی جاتی ہے. اچھا. بنگالی بہت کم بہت ہے بنگالی, لیکن اردو بولی جاتی ہے. کلکتہ میں دیکھیے, کلکتہ ہسٹوریکلی واز آلویز چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہوتا تھا, وہ مسلمان ہوتا تھا, یونائٹڈ بنگال, اردو اسپیکنگ ہوتا تھا. اردو اسپیکنگ. دیکھیں یہ جو سروردی تھے کہاں کے تھے, وہ کلکتہ کے ساؤتھ کے تھے, مدنا پور کے, اینڈ سروردی واز مائی گرینڈ مدرز کزن آلسو. اچھا. ٹھیک ہے جی, رائٹ. سو آئی ایم جسٹ گیونگ یو دیٹ دے ور اردو اسپیکنگ بنگالیز. ٹھیک ہے جی. تو کوئی وہاں پہ تھے آپ کے جان پہچان کے جو کلکتہ میں آپ نے سروائیو جان کیا؟ پہچان کے تو میں نہیں چاہتا تھا, لیکن اسٹوری میں آئی بروک انٹو دی امریکن کانسلیٹ جنرل کلکتہ میں, بیکاز دیر واز نو ادر پلیس. وہ رات کو کرفیو لگا دیتے تھے, دیر ور لاٹ آف ریفیوجیز, آئی ووڈ ہیو بین کاٹ, اینڈ آئی واز ان لنگی, اینڈ آئی واز ان دس تھنگ, آئی ووڈنٹ بنیان میں. بٹ اینی وے دیٹس اے لانگ اسٹوری ہاؤ آئی گاٹ تھرو. اینڈ دین اینڈ ایون the Americans told me very clearly after some time, they said they'll kill you, you go back to East Pakistan. ٹھیک ہے. تو وہ پہنچ کے کانسلیٹ میں کیسے آپ کو جانے دیا؟ وہ بس وہ آپ سیٹرڈے نائٹ تھا, میں واک ان کیا, وہ ایک مرین بار تھا, میں نے اس کو بولا کہ آئی واکڈ اپ ٹو ہم اینڈ آئی سیڈ آئی ایم اے پاکستان آرمی آفیسر. ہی سیڈ سر یو آر اسپیکنگ ویری گڈ انگلش. He said, I said, if I stay outside, I'll be shot. He said, then have you got the courage to walk in with me? So I walked in with him. اس کا نام تھا Sergeant Frank Adair. Sergeant Frank Adair died about few years ago. آپ نے پاکستان بھی بلایا تھا ان کو, تقریب کی تھی, میری بک لانچ ہو رہی تھی تو وہ پاکستان آیا تھا, اس نے تقریب بھی کی تھی. وہ میرا دوست رہا بعد میں, after many years I got through to him, but وہ میرا دوست رہا Sergeant Frank Adair. وہ پھر میں لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کر گیا تھا, وہاں سے پھر ریٹائر ہوا, بٹ وی اسٹیڈ ان ٹچ اینڈ وی بیکیم ویری. اس نے آپ کی مدد مطلب ہے, مگر وہ ایک ڈپلومیٹک تو ایک طوفان مچ گیا ہوگا ود ان دی کانسلیٹ کہ بھائی کہاں سے. وہ تو انہوں نے بولا نا مجھے کہ سارجنٹ فرینک اڈیئر ان ٹربل, اور میں آپ کو اس کی بھی کہانی بتاتا ہوں کہ آئی بروکن آن 17 جولائی نائٹ انٹو دی کانسلیٹ جنرل, اینڈ 17 جولائی happened to be my father's 50th birthday. But also happened 18 July was my 25th birthday. تو جب میں نے اپنی ڈیٹیل دی نا 25th کو, تو نیکسٹ ڈے ایوننگ میں the Marines they brought a cake for me, and the word they used was the shits are not going to help you. Frank has put us into trouble by letting you in. But sir, you are a
prisoner of war who escaped, and it's our code of honor to Among honor officers and soldiers. just to, that a prisoner of war who escapes is a brave, courageous person, and this is your 25th birthday and we brought escape. Wonderful. So मैं आपको एक बात बता रहा हूँ. I never met those people ever again except Frank Adair, but this is something. और ताल्लुकात पाकिस्तान अमेरिका के अच्छे हुआ करते थे. और मैंने तो क्लेम किया था. कितने दिन छुपे रहे आप? मैंने तो साफ क्लेम किया था कि मैं सेंटो में पाकिस्तान है, सीटों में पाकिस्तान है, मैं तो आपका एलाइड नेशन हूँ. ठीक है. ट्रू. अच्छा, फिर कितने दिन छुपे रहे आप कॉन्सुलेट में और उसके बाद? वो 4 दिन के बाद उन्होंने बोला जी कुछ आपको उन्होंने पैसे कुछ आपको मैं बताता हूँ राह दिया उन्होंने आप? 4 दिन के बाद उन्होंने बोला कि जी देखिए देयर आर 2 ways, वी कैन आइदर टेक यू आउट इन अ क्रेट टू बैंकॉक और USMAT की मिलिट्री एयर ट्रांसपोर्ट की प्लेन आती है क्रेट में, और या हम आपको पैसे देते हैं और आप ऑन योर ओन बिकॉज हम वी कांट गिव यू पॉलिटिकल असाइलम एनीथिंग है. ठीक है. तो मुझे पैसे थोड़े दे, 1000 रुपये उन्होंने मुझे दिया और कपड़े ले दिए. कपड़े एकदम पहन के तो मैं घुल मिल गए वहाँ पर. पर उन्हें ये ज़रूर बताया कि नाउ देव गॉट योर फोटोग्राफ्स एज अ नक्सलाइट चीफ at every train station, every bus station, and they're checking every bus station. कि उनको Indians thought it had gone westwards. Urdu speaking था ना. They didn't think I'd come towards Calcutta. Later on they realized कि जी they beat up the prisoner of war and and got what is the escape plan. तो आप शेयर करके आए थे उन लोगों से? क्या नहीं escape प्लान तो 2-3 थे. तो वो फिर उन्होंने तीनों प्लान बताया. एक तरह आप बीट अप करें किसी को ठीक ठाक ठोके तो 3-4 घंटे में तो वो बोल ही देता है ना कुछ. फिर कैलकटा से आप निकल गए? कैलकटा से जी मैं जब देखा ये तो मैंने फिर एक रिस्क लिया. मैंने बोला जी the only way to get out is from the airport, because that's one thing they will not look at. अच्छा. So I went, got an Indian Airlines ticket to Delhi. Wonderful. जी. अच्छा, उस ज़माने में ये नहीं होता था कि शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं और सिक्योरिटी हो रही है. हाँ, बस एक ज़रूर ये था कि जब मैं बैठा हुआ था तो उनने पूछा, मेरे साथ में जो बैठा था वो था एक बिजनेसमैन था वहाँ से, ये अहमदाबाद से, और वो वहाँ पे बिजनेस करता था. ये वो सब बातें शुरू की. तो बोलते क्या करते हो जी? मैंने बोला मेरा हमारी कार्रवाई है, ये मैं जा रहा हूँ वाले साहब के लिए. कोई आपने कहानी बनाई हुई थी कवर स्टोरी बिजनेस. वो तो लगते बिल्कुल फौजी हो. अच्छा. आई ऑलमोस्ट ही से लगते बिल्कुल फौजी हो. तो बट माशाल्लाह ठीक ठाक. अच्छा. हाँ. एंड तो एनीवे तो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से फिर आप? दिल्ली से पहुंचे, देन आई ब्रोक इनटू द पाकिस्तान एम्बेसी देयर. एंड देन ऑफ कोर्स तो मैंने नजर रखी कि पाकिस्तान एम्बेसी पे तो बहुत रखी थी, मगर मैं सुबह मैं पीछे बड़ी जगह है पार्क क्रॉस करके वहाँ पर करके आई वेंट ओवर द वॉल. इट्स लो वॉल. आई वेंट ओवर द वॉल. अच्छा. एंड आई रिपोर्टेड टू वहाँ पर जो अच्छे ज़माने थे कि भाई मतलब आज की तरह अगर पहरा होता. नहीं वो पहरा था उनका, लेकिन वो मेन गेट से फिर था पीछे. तो अब दीवार आपने कूद क्रॉस करके मैं पहुँच गया. तो ब्रिगेडियर गुलाम हसन थे, वो मिलिट्री एडवाइज़र थे, और वो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम हसन यहाँ पर आ गए थे. बहुत बाद में बने थे. इनफैक्ट आपको याद होगा कि काफ़ी बड़े ओहदे पर रहते थे ज़ाउला के नीचे. लेकिन वो फिर उनने फिर अरेंज किया वो कि किस तरह उनको बताया गया. बट इन द मीन टाइम इन लोगों ने एक बहुत बड़ी एक ऑपरेशन लॉन्च की थी. वो इनके लिए तो, क्योंकि इन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप अनाउंस नहीं किया था, और गुलाम हसन को भी सरप्राइज थे, बिकॉज ही थॉट आई वाज डेड. He did not know that the prisoner of war camp existed. हाँ, ज़ाहिर है वो तो अभी तक तो इंडिया जंग में दाखिल नहीं हुआ था. तो वो पाकिस्तान आए और उन्होंने इंस्ट्रक्शन यहाँ से लिए और वापस गए. मैं 14-15 दिन वहाँ रहा. उन्हीं के छुप करके एक सर्वेंट क्वार्टर में उनके. इन द थिंग, वहाँ बंगाली भी थे ना वहाँ पर, तो दे डिडंट वांट टू दैट. खाना वो ले आते थे मेरे लिए आराम से, और जो थे. बट माय पॉइंट है, फिर उन्हें इन द सेंस कि उन्होंने फिर मेरा अरेंज किया. लंबी कहानी. मैं फिर निकला, 3-4 गाड़ी निकली रात के वक्त. वो उनकी गाड़ियाँ उनके पीछे लग गई. जब पे गुलाम हसन खुद गाड़ी चला के मुझे ले गए, और एक इंडियन एजेंट को उनने तोड़ा. और कवर स्टोरी ये थी कि वो इंडियन एजेंट यंग था, कि उसकी बीवी जो होगी वो मेरी बीवी बन जाएगी, मैं बीमार हो जाऊँगा, और ये मुझे माउंटेन्स में ले जाएंगे
فار ٹریٹمنٹ. فور ٹریٹمنٹ. اچھا. تو پھر میں وہاں سے ان پر اس کے گھر پہ گیا. اس کے گھر سے پھر ہم نکل کے وہ اور اس کی بیوی اور میں پھر ہم آگرہ گئے. آگرہ میں پھر آگرہ سے 4 ریلوے اسٹیشن ہے. راجا کی منڈی ایک ریلوے اسٹیشن ہے, وہاں سے پھر ہم نے ٹرین پکڑا لکھنؤ, کانپور, اور پھر ہم گھوم گھام کے آپ پاکستان وہ پہنچے. نیپال پہنچے. پھر پاکستان نیپال سے نیپال میں پھر یہ ہٹ گئے ہم سے, اور پھر میں نے پاسپورٹ وہاں پر عطاءاللہ جان تھے ایمبیسڈر. جو نیپال تک آپ نے سفر کیا وہ کون سے پاسپورٹ؟ کوئی پاسپورٹ نہیں تھا اس زمانے میں, ضرورت نہیں پوچھتا ہوتی بھی تھا یو کین جسٹ کراس اوور دا بارڈر اینی ٹائم. اٹ واز ناٹ ایون نیپال اور انڈیا میں کوئی روکتا نہیں تھا. جیسے ایک زمانے میں پاکستان افغانستان میں نہیں روکا وہ ایک زمانہ ہوتا ہے نا, وہ والا زمانہ تھا. اس سے بھی بہتر تھا. ہاں اس سے بھی بہتر تھا. اچھا اب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے سوچا کہ اتنی زبردست کہانی پہ فلم بنایا, آپ نے کتاب لکھ ڈالی. میں اس کا بلکہ وہ پڑھ رہا تھا پریفس, اس میں وہ ہیں اظہر خان صاحب نے یہی لکھا کہ بھائی اٹ ول بی ویری تھرلنگ مووی. جی وہ مجھے کافی لوگوں نے بولا, اور میں نے سوچا بھی, یہ نہیں کہ ہر آدمی کو چاہتا ہے کہ اپنے وہ کرے. پھر میں نے بولا کہ جی کہانی تو وہی ہوگی جو میرے ساتھ ہو چکی ہے, کہ جب میں ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش جاؤں گا تو میں ISI بن جاؤں گا, اور جب میں ویسٹ پاکستان میں ادھر آؤں گا, پاکستان میں آؤں گا, تو میں مفتی بانی بن جاؤں گا. تو چھوڑو کتاب لکھ دو, اس پر بھی آپ کو پتہ ہے. اگر فلم بناتے تو اس میں 2-4 گانے ڈال دیتے, کوئی ڈانس وانس ہو جاتا. آئی تھنک ڈانس وانس نہیں ہوتا, اس کی نوبت نہیں آئی. اس کی نوبت نہیں آئی تھی, وہ نہیں ہوا تھا. چلے یہ تو آپ کے فرار کی کہانی. اب کیونکہ ہم نے بنگلہ دیش کی اور ایسٹ پاکستان ہی کی بات کر رہے ہیں, اتنا بڑا سانحہ ہو, اس پہ آپ نے کتاب بھی لکھی. افضل کہ ہم اس پہ بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کریں گے. بریفلی اگر بتا سکے کون ذمہ دار تھا, اتنا بڑا ہماری تاریخ کا لمحہ گزر گیا پاکستان پہ سے. اب آپ ہائنڈ سائڈ پہ جب دیکھتے ہیں تو لوگ مختلف کہتے ہیں نا کہ کوئی مطلب ہے فلاں کردار کے اوپر اجتماعی کرتا ہے, کوئی فلاں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے, کوئی کہتا ہے جی ہماری اجتماعی غلطی تھی, کوئی کہتا ہے سیاسی شکست تھی, فوجی شکست نہیں تھی وہ ہماری. آپ کس طرح سے اس چیز کو دیکھتے ہیں, اس کو ریپ اپ اگر کریں تاکہ پھر ہم آگے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غلطیاں دونوں سائڈ سے تھیں. پہلے سائڈ تھی کہ ایسٹ پاکستان کے ساتھ ڈسکرمنیشن اچھی خاصی ہوئی تھی, ڈسپیرٹی اچھی خاصی تھی. اب یہی لگا لیں کہ ہر فوج کے اندر ان کے ٹوٹل کھینچ کھونچ کے 10 بٹالین تھے انفینٹری کے, یہاں پر 100 سے زیادہ بٹالین تھے. یہاں پر 14-15 ڈویژن تھے, وہاں پر ایک ڈویژن تھی. یہاں پر پوری ایئر فورس بیٹھی تھی, وہاں پر ایک اسکواڈرن تھا نیوی میں. اسی طرح اکنامک سائڈ بعد میں کوشش ضرور ہوئی ہے. یحییٰ خان کے زمانے میں کوشش ضرور ہوئی کہ اس ڈسپیرٹی کو ختم کرے. ٹھیک ہے, یحییٰ خان نے بڑی وہ کوشش کی کہ بھائی کرے. تو بڑا مختصر وقت تھا, اس میں کیا ہوا؟ نہیں جی, بائی دس ٹائم تھنگز ہیڈ گون آؤٹ آف ہینڈ. اور دیکھیں دیر ور ایلیمنٹس بوتھ ان ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ میں ایک ہارڈ کور تھی جو بولتی تھی ہمیں انڈیپینڈنس سے ہمیں کبھی اور نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اور ویسٹ پاکستان میں ایک ہارڈ کور تھی, بولتی کہ ان کو کبھی بھی ایکول درجہ نہیں دینا, بیکاز یہ پھر ہمیں میجورٹی رول کریں گے, یہاں سے لوگ جوائن کر جائیں گے. خطرہ ہوگا جو ہمارے چھوٹے جو صوبے ہیں. 1970 الیکشنز کی بات ہی ہوئی نا, ان کی پوری ایک میجورٹی بلاک آ گئی عوامی لیگ کی, یہاں سے لوگ جوائن کرنا شروع کر گئے, چھوٹی چھوٹی پارٹیز نیپ ہو گئی اور یہ سب, تو بھی ان کو تو میجورٹی مل گئی نا جی. تو یہاں تو کبھی بھی پیپلز پارٹی کچھ بھی کر لیتی تو ان کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو پھر جو بھی تھا فوج میں یہ تھا کہ یہ نہیں, لیکن خدشہ کیا تھا بھائی, اگر جس کی اکثریت ہے اس کو دے دیں اقتدار, کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ اس وقت بھی تھا, وہ مسئلہ آج بھی ہے, اور یہ چلتا رہے گا. یہ چلتا رہے گا جب تک آپ ایک ہوتے نا ایک کمپلیٹ ایک اس تک نہ پہنچتے, ریالٹی چیک نہیں کرتے. جو اب ہم جو ہے نا, لیکن اگر آپ کو ڈس انگیج بھی کرنا تھا مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان سے, اس کا بھی کوئی طریقہ ہو سکتا تھا, سویلائز طریقہ, بات چیت کر کے, مطلب ڈیوالو کر کے طاقت, مطلب ہے آپ کو جو ہم نے اٹھائی وہ نہ اٹھانی پڑتی. آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ سے 2-3 باتیں. جی جی. سب سے پہلی بات کہ 1946 میں سروردی, فضل الحق اینڈ ابو الہاشم یہ قائد اعظم کے پاس گئے
اور انہوں نے بولا کہ جی اگر ہم انڈیپینڈنٹ بنگال بناتے ہیں کیا حرج ہے؟ ہمیں کلکتہ بھی مل جائے گا، آسام بھی مل جائے گا، کہ ہماری میجورٹی یہاں پر، اور ہم تو ہیں ایک، نام کچھ بھی رکھ لیں، ہم ایک ہیں۔ قائد نے بولا بالکل ٹھیک۔ انسیڈنٹلی یہ ماؤنٹ بیٹن کا پلان ہی یہ تھا، ٹھیک ہے۔ جب کانگریس کو پتہ چلا، یہ کانگریس نے ایک پخ لگائی کہ جی ماؤنٹ بیٹن کے پاس کہ اگر کوئی بھی کیلکٹا میں لیجسلیٹو اسمبلی میں کوئی بھی ووٹ ہو، اگر مائنورٹی بھی وہ کرے تو آپ بنگال ڈیوائیڈڈ رہے گا، ویسٹ بنگال الگ اور ایسٹ بنگال الگ۔ آپ سمجھے، اس سے ان نے جب دیکھا قائد اعظم نے اور ان لوگوں نے، تو پھر دے آپٹیڈ کہ مشرقی پاکستان ہو۔ مشرقی پاکستان۔ زیادہ بہتر واقعی یہی ہوتا ہے کہ ایک یونائٹڈ بنگال، لیکن کانگریس کو یہ خدشہ ہوگا اس میں ایک اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کہانی ہے نا خالصتان کی اور سکھستان کی، کہ تارا سنگھ نے سکھستان مانگ رہا تھا، تو قائد اعظم نے اس کو اپروچ کیا کہ آپ خالصتان بنا لیجئے، ہمارے ساتھ الگ، آپ ہم سے الگ رہیے لیکن اوپن بارڈرز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگرچہ خالصتان بن جاتا تو آج کشمیر کی پرابلم ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ سمجھ لیں۔ بالکل، اور وہ ڈسٹرکٹ جو ہیں مسلم میجورٹی، اور میں ٹنگ ان چیک کہتا ہوں کہ کل بھی اگرچہ بن جاتا ہے خالصتان تو کشمیر کی پرابلم ختم ہو جائے گی، تو امکان ہے بھی، آپ کو نظر آتا ہے؟ کیوں نہیں جی، وہ ہمارے پیچھے بلوچستان میں پڑے رہتے ہیں، وہ ہمیں یہ کرتے ہیں، ہمیں تو ڈس انگیج کرنا چاہیے ان سے، انڈیا سے۔ ہم انڈیا سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وہ ایکسیس نہیں دیتے ٹو بنگلہ دیش، ہمیں ایکسیس سب کرتے ہیں، تو ہمیں کیا واسطہ ہے ان کے ساتھ؟ ٹریڈ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کرکٹ، ابھی آپ کرکٹ ہو رہی ہے، ہمارے سے کرکٹ نہیں کھیلتے۔ کل آپ کی اسٹیڈیم کے اندر وہ جو ٹی وی لگی تھی اس میں پاکستان کا نام بلر کر دیا تھا، ایون پاکستان کے چیمپئن ٹرافی۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہے بہت بڑا کنٹری ہے، بہت ایک پراسپرس کنٹری ہے، آپ ضرور کریں، ان کے ساتھ ڈس انگیج کریں۔ آپ کے انڈیا کے ساتھ کولڈ پیس، بٹ آپ ان سے بولیں کہ جی ہمیں آپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ اگر بات کریں گے ہمارے ساتھ کشمیر کی بات ہے، آپ سے یہی ایک ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہماری۔ باقی آپ سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ ہمارا تو واسطہ ویسٹ ورلڈ ہے، ہمارا تو واسطہ چائنا پاکستان اکنامک کارڈر ہے، سینٹرل ایشیا ہے، ویسٹ ہے، ہمارے تو لینڈ ایکسس ہے، ہم تو پیوٹ ہیں اس علاقے کے، ہم تو پارٹ آف ساؤتھ ایشیا ہیں، پارٹ آف سینٹرل ایشیا ہیں، پارٹ آف مڈل ایسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری ایکسس تھرو ٹرکی ہماری ابھی آلریڈی ہو رہا ہے نا جی۔ تو میں دیٹ تھنک، تو مائی پوائنٹ از ہمیں مینٹلی ڈس انگیج کرنا چاہیے انڈیا سے۔ اچھا، یہ تجویز بہت سارے، اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ اس بات کو آپ رکھ لیں، دیکھیں اس کو مینٹلی ڈس انگیج کرنے کے لیے اس بات ضروری ہے کہ آپ ایک بہت ریسورس والے کنٹری ہیں، مین پاور اینڈ مٹیریل۔ آپ کی پرابلم ہے لیڈرشپ کی، لیڈرشپ ٹیکس ٹائم ٹو ایوالو۔ اب وہ لیڈرشپ اگر ٹھیک طرح ایوالو ہو جاتی، جس طرح بھی ہوتی، ٹھیک ہے نا، ایوالو ہو جاتی، تو یہ نہیں آتا۔ اور دوسری بات، آپ کو پیٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اس پر آپ تنقید نہ کریں۔ آپ کے پاس ایک کامن منیمم پروگرام ہونا چاہیے، آل پارٹیز، کہ جی یہ ہمارا کامن منیمم پروگرام ہے، اس پر ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں بہت سارے پاکستانیوں کی، اکثریت کی یہی دل کی آواز ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ مٹھی بھر دانشور کہ جن کا بہت زیادہ ایکسیس ہے، ٹی وی کے اوپر ان کا ایکسیس ہے، اکیڈمیا میں وہ لوگ ہیں، مطلب جو اوپینین فارم کرتے ہیں، اور بے شک وہ مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، وہ لوگ وہ بالکل اس کے برعکس بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اچھے ہونے چاہیے، بلکہ اب تو اس حد تک میرے جو ہماری ذہنی طور پہ شکست خوردگی کا عالم ہے کہ کشمیر مسئلے کو آپ بیک برنر پہ ڈال دیں، اگر بھلائیں نہیں کم از کم، تو وہ سوچ آپ کو کیا لگتی ہے؟ اور ہماری حکمران اشرافیت سے آ رہی ہے، ہماری سیاسی جماعتیں وہ کاروبار کرنا چاہتی ہیں۔ آپ عمران خان کے دور میں کوشش ہوئی، پھر اس کے بعد کوشش ہوئی، نون لیگ کا تو خیر طرح امتیاز یہی ہے نواز شریف صاحب کا کہ جی اچھے تعلقات ہوں، تو یہ چیز آپ کے خیال میں؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بٹ دشواری کیا ہے
کشمیر آپ ہم سمجھتے کشمیر ایک دشواری ہے، کشمیر دشواری نہیں ہے. دشواری دیکھیے میں نے کیونکہ میں ڈیووس جاتا رہا ہوں اور میری کافی انگیجمنٹ رہی ہے انڈین بزنس مین کے ساتھ، ٹھیک ہے. دشواری جو ہے وہ ابھی انڈین مائنڈ سیٹ ہے جو بی جے پی لائی ہے، جو مودی صاحب لائے ہیں. یہ تو مسلمان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. وہ مسلمان کا کوئی جگہ نہیں ہے انڈیا کے اندر ایز فار ایز دا مائنڈ سیٹ از. بھارت کے اندر مسلم دشمنی ہے اور خارجہ پالیسی پاکستان دشمنی ہے. نٹچل میں یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں ایک حد ہوتا ہے. میں سچ بتاتا ہوں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں انڈیا کے اندر، اور پرٹیکولرلی بیکاز آف ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس بہت ہی اچھے دوست ہیں. جب میری بیٹے کی شادی ہوئی تھی اسلام آباد میں، تو 6 آف دا ٹاپ انڈین بزنس مین ٹوڈے دے کیم، سم آف دیم کیم ان دیئر پرسنل ایئر کرافٹ ٹو اٹینڈ دا ویڈنگ. ٹھیک ہے جی. اور میری اچھی دوستی تھی. اور پاکستان بریک فاسٹ جب میں نے 2004 میں شروع کیا تو 2011-12 تک پاکستان بریک فاسٹ میں زیادہ تر 30-40% انڈین ہوتے تھے. مودی صاحب کے آنے کے 1 سال بعد انڈین غلطی سے آ جاتا تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. جو میں 2-3 آدمی وہ انڈیا ٹوڈے کے جو ہے ایڈیٹر ہے، وہ تو زور زبری آتے ہیں، بولتے مودی کو میں نے کیا دیکھنا. بٹ مائی پوائنٹ از کہ جی یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ وہاں پر کوئی سخت امن کی بات کرنے والا نہیں ہے. مگر جو میں نے ایک تبدیلی محسوس کی کہ جہاں پر بھارت کے رویے میں سختی آئی ہے اور بہت زیادہ کہتے ہیں نا توہین آمیز ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، ہر محاذ پہ کھیل کے میدان سے لے کے معیشت، سیاست، سفارتکاری ہمیں نیچا دکھا رہا ہے، وہ ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے. اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اس کے باوجود پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ ویسا نہیں ہے کہ جس کا آپ توقع کرتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری حکمران اشرافیہ جو ہے وہ ذہنی شکست خوردگی کا شکار ہے، اور ہماری جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بات کہتی کہ ہم مقابلہ کیسے کریں گے ان سے. مطلب ایک طرح کا نا کہ آپ، اور لگتا ہے کہ اپنی آج کی کمزوری میں وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، حالانکہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ دہائیوں میں سوچتی ہیں، صدیوں میں سوچتی ہیں. تو یہ جو شکست خوردگی ہے ذہنی، یہ کیا ہے ہماری؟ 2 باتیں کر لیں کہ جی آپ ذوالفقار علی بھٹو کو داد دیں کہ انہیں نیوکلیئر پروگرام لانچ کیا. بیکاز وداؤٹ اے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ وی وڈ ہیو بین overwhelmed by the conventional forces. Whatever courage we had that thing. جو ایک نیومیریکل سپیورٹی ہوتی ہے اور the thing ان کے پاس اتنی تھی، it would have been very difficult for us to that thing. But Zulfikar Ali Bhutto get the nuclear program and Ziaul-Haq developed it, right? And Nawaz Sharif, after he had exploded the bomb, we give him credit for it, and give credit to Musharraf for developing the SPD, Special Plans Division, and Kidwai صاحب جو ہے جنہوں نے میزائل پروگرام آپ کا بنا، اس کے بعد اس کے بعد ڈیٹرنٹ بن گئی نا جی. ایک آپ کی ڈیٹرنٹ نان کنونشنل ڈیٹرنٹ بن گئی. اس نان کنونشنل ڈیٹرنٹ نے آپ کو آج انڈیپینڈنٹ رکھا. ٹھیک ہے جی. اور انڈیپینڈنٹ رکھے گا. لیکن کنونشنل فورسز میں بھی میں بعد میں بات، آپ بھی مجھے سوال بعد میں کریں گے، کنونشنل فورسز میں ایک اسٹریٹجک شفٹ آ گئی ہے which is very interesting, which goes back to the thinking of the Qaid. One of the greatest strategic thinkers of the world was the Qaid Azam. لوگ بولتے ہیں بڑا فکسڈ مائنڈ تھا، وہ he was not. He used to make sure that he used to keep a little buffer in between so that he could, make that play. His go ahead to Sarwardi and Fazlullah, go ahead with independent Bengal. If you can get it, why not? And it didn't happen, he reversed the thing. ٹھیک ہے جی. رائٹ. سو میں بھی ایک بعد میں آپ سے بات کروں گا، ایک اور اس کی بتا دوں گا اسٹریٹجک تھنگ وچ پیپل آر ناٹ اویئر آف سو مچ ان پاکستان. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو یہ بولوں گا کہ ہماری بہت ایک تھنگ کی، ہمیں جو انڈیا فکسیشن ہے نا جی، وی شوڈ گیٹ آف اٹ. وی ڈونٹ نیڈ انڈیا. رائٹ. وٹ ڈو وی گیٹ فرام انڈیا؟ رائٹ. ایکسپٹ if they want friendship with us, we must have friendship with them. اپیزمنٹ نہ کریں، اپیزمنٹ نہ کریں، جو کہ نون لیگ کے زمانے میں کیا کرتی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں. اپیزمنٹ نہ کریں. جی. اپیزمنٹ نہ کریں.
appeasement policy will get you nowhere. Appeasement policy will have a problem. It has created problems for you. Because us appeasement policy, they have taken this thing. ٹھیک ہے, they also realized کہ bellicose statements and jingo statements are not going to get them anywhere. ٹھیک ہے نا. کچھ ریڈ کیا ہوگا نا انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کہ انہوں نے پھر یہ جو کشمیر کے خصوصی حیثیت کو ختم کیا 2019 میں اگست میں, تو کچھ انہوں نے کہا ہوگا کہ جی پاکستان کا رد عمل نہیں آئے گا اس طرح کا جو ایک زمانے میں ان کو خوف رہا کرتا تھا کہ آج ہم لوگ اتنے زیادہ منقسم ہیں, اتنے زیادہ انٹروورٹ ہو گئے, ہم لوگ دیکھتے ہی نہیں ہم کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے بحیثیت قوم. دیکھیے بھارت میں ایک فیکٹر ہے وچ پیپل ڈونٹ ریئلائز. جو منموہن سنگھ نے سروے کروائی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے, ٹیررزم کی سروے کروائی تھی, اس میں سے ٹیررزم میں سے 18% آف ٹیررزم واز اسلام اور مسلم اورینٹڈ. 50% was Naxalite. Yeah. 50%. Naxalite. And Naxalite is without religion. ہاں سیکولر ہے, ماوسٹ تحریک ہے وہ, کمیونسٹوں کی. ہاں سو طبقاتی جدوجہد کے قائل ہیں وہ لوگ. دیکھیں انہوں نے وہ 19% اور which was mostly at that time confined to کشمیر. ٹھیک ہے جی. اینڈ کشمیر میں جو کشمیر میں بھی ٹیررزم پر سے cannot be called terrorism. یہ تو ان لوگ نے ٹیررزم کو they exploited 9/11 so much. نہیں ورنہ اس سے پہلے کون, وہ سے انہوں نے کیا کہ دیکھیں کشمیر میں all the militant attacks, there were no bombs exploding. they were on the security forces. They were on the security forces. Attack on security forces is an independence movement. An attack against civilians and mosques and all is a terrorist movement. یہ جو ہمارے خلاف کرتے ہیں یہ وہ ٹیررزم ہے, وہ دہشت گردی ہے, وہ دہشت گردی ہے. وہ یہ جو لوگوں کو اٹھایا بس سے نکالا مار دیا, دیٹس دہشت گردی. اے پی ایس کو اٹیک کیا, دیٹس دہشت گردی. ٹھیک ہے جی. ماسکو کو اٹیک کیا, دیٹس دہشت گردی. آپ نے پولیس اسٹیشن کو اٹیک کیا, آرمی کنٹونمنٹ اٹیک کیا, ان کے آرمی ٹرکس کو اٹیک کیا, دیٹ از این انڈیپینڈنس موومنٹ. بٹ دے ور ویری سکسیزفل. ان کی میڈیا واز سو اسٹرانگ آؤٹ سائڈ, دے ویری سکسیزفلی لیبلڈ اینڈ دیٹ لیبل از گوئنگ آن. ٹھیک ہے. سو وہ آپ نے صحیح کہا کہ 9/11 کی وجہ سے بھی جو ہے مغرب میں ایک پورا پرسیپشن ہونا, پہلے وہ پرواہ نہیں کرتے تھے, پرسیپشن تھا جو آپ چینج, اور وہ حزب المجاہدین کو کسی کو دہشت گرد تنظیم نہیں کہا کرتے تھے. آپ کو موقع ملے چینج کرنے کے لیے, لیکن آپ نے اس موقع کو نہیں استعمال کیا. ٹھیک ہے. آپ جب تک آپ ایک موقع نہیں استعمال کریں گے, آپ یو نو پیپل بڑے, میں نے دنیا میں بڑے مورونز دیکھے ہیں یہاں پر, لیکن جو 2 بڑے مورون تھے نا, وہ اس کی وجہ سے ہم دیٹنگ وہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا جب آپ ملٹری پر آئیں گے, تو میں آپ کو میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ایک اور ہمارا جو بڑا دکھ ہے وہ ہے جی سول ملٹری تعلقات میں جو امبیلنس ہے ہمارا, اور اس کی بھی ایک تاریخی وجوہات ہیں کہ جب پاکستان بنا تو ہمیں بڑا لاپ سائڈڈ تھا نا کہ ہم نے ڈیفینس فورسز زیادہ لی تھیں, فائنینشیل ریسورسز ہمارے پاس کم تھے, سویلین ادارے ہمارے بہت کمزور تھے. جس پارٹی نے پاکستان بنایا وہ اقلیتی صوبوں کی پارٹی تھی, میجورٹی میں تو بہت بعد میں آئے تھے نا, پنجاب میں, سندھ میں. تو یہ ہمارا ایک انہیرنٹ ہمارا مسئلہ تھا, اور ظاہر ہے کہ کیونکہ کمزور تھی سویلین لیڈرشپ اور سیاسی جماعتیں, تو ملٹری کو ایک بڑا رول ملا. وہ آج بھی مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کا حل کیا ہے. اور آج جس تناظر میں لوگ دیکھ رہے ہیں, میرے خیال میں آج زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے. مشرف صاحب کے دور سے زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے, ایوب صاحب کے دور سے زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے. تو کیا آپ کا نقطۂ نظر ہے اس پہ؟ دیکھیے اسلام کی جو بنیاد تھا نا, وہ آپ کچھ بھی بول رہے وہ ملٹری تھا. اسلام جو بنا ہے, تلوار نہ ہوتی تو صوفی بیچارے اس طرح کام نہ کر سکتے. میں اس پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ انفیکٹ بڑے بڑے جنگ لڑے گئے ہیں. یارموک ایک تھا جس میں رومن امپائر کو توڑ دیا کمپلیٹ. وہ یو نو جس کو جبرالٹر کا جو طارق بن زیاد کا تھا کراس, جو برنٹ ہز بوٹس, دیٹ تھنگ ایٹسٹرا, اسپین کو کانکر کر لیا. ٹھیک ہے جی, وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو بہت سی کہانیاں بتا سکتا ہوں جو کرتے, بٹ مائی پوائنٹ از ویری سمپل. سب سے پہلے ایک سویلین میں ایک بہت بڑی ایک
غلط فہمی ہے کہ ہم نے قربانی دی پاکستان کے لیے. فوج نے کیا کیا؟ یہ وہ کیا، مجھے اگر آپ اجازت دیں ایک جملہ کہنے کی، یہ غلط تصور تو نہیں ہے کہ بھئی جو موومنٹ تھی پاکستان موومنٹ، وہ تو وکلا کی اور سویلینز کی تھی نا، اور ووٹ کے ذریعے پھر پاکستان بنا. دیکھیں، اور وہ جو فوج تھی ہماری، وہ تو انگریز کی فوج تھی، عامر، انگریز کی یونٹس ہوا کرتے تھے. وہ جہاں کہتے تھے بھئی ترکی کے خلاف لڑنا ہے ترکی میں لڑ رہے ہیں آپ، سعودی عرب میں اگر آپ کو لڑنا ہے تو آپ وہاں لڑ رہے ہیں. ہمارے وہ تو ایک امپیریل آرمی تھی نا. ہمارے جو اس کے بعد ٹھیک ہے پاکستان بننے کے بعد پھر وہ قومی فوج ہو گئی. ہم سب سے زیادہ جی کس کو رسپیکٹ کرتے ہیں پورے قائد اعظم کو. درست فرمایا آپ نے، اس پہ کوئی تنازع نہیں ہے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ 8 مئی 1942 جس وقت سنگاپور گر گیا تھا اور رومل کائرو کے گیٹس پر تھا العلمین میں، جی he was about to cross the border into Egypt. تو کانگریس نے 8 مئی 1942 گاندھی اور نہرو صاحب نے ایک کال دیا، کوئٹ انڈیا. کوئٹ انڈیا موومنٹ. ہاں ٹھیک. اور اس کے بعد سب پارٹیز کو بولا گیا کہ آپ جوائن کریں، ہندو مہا سبھا، یہ وہ سب ایوری شوڈ جوائن دس کوئٹ انڈیا موومنٹ. قائد اعظم اسٹیڈ اوے. قائد اعظم ڈڈ ناٹ اونلی اسٹے اوے. آن 25 مئی اس ریکارڈ پر چیزیں میں نہیں بتا. نہیں میں بالکل آپ سے agree 25 کرتا ہوں. May 1942 he said no, we will not join this Quit India movement. We will still look for an independence, but we will do so after the war, and we will fight on behalf of the British Empire, and all Muslims should join the army. ٹھیک ہے. آپ کی اس وقت مسلم کی جو آرمی میں کنٹینٹ تھی سکھوں کی اور ہندوؤں کی چھوڑ کر کے اور گورکھاز کی چھوڑ کر کے مسلم کی خالی 18% تھی. بیکاز مسلمز ان ڈرووز انکلوڈنگ مائی فادر joined. Muslims in droves joined in 1942 after the call. So the content went up to 40%. From 18 to 40%. And the British Indian Army went up from 1 million to 2.5 million people. اس سے آپ ریشو کا اندازہ کر لیں. اس کے اندر 1.2 فلم میں کہ almost 1 million were now Muslims. ٹھیک ہے. 40% of the people who were killed that thing, or the Indian when you killed, were Muslims. ٹھیک. The result of that was that after the war was over, when everybody was saying India کا جو شروع ہو گیا, the officers of the British Indian Army, the British officers said, the Muslims stood by us. They should be rewarded. They should not be left at the mercy of Hindu majority. ٹھیک ہے نا. So excuse me, it was the sacrifice of those 80,000 dead Muslims. So please, یہ زاویہ ہے. یہ زاویہ ہے. The people died in Burma, they died in France, they died in Africa, they died all over, and they're buried all over the place, right? They got Victoria Crosses, this and that, right? But they got they with their blood, so please, let us get over this, right? But tell me one politician and one businessman. I'm not talking with the common man. A lot of people died, refugees died, people sacrificed themselves for the thing that is there. And people came across here, people died on the way, right? I'm talking about how many politicians died in that movement. How many... You made your point. No, I want to make this point very clear. How many businessmen died during that? So please,
ڈونٹ جی یہاں پہ یو میڈ یور پوائنٹ. لیکن اب آتے ہیں نا کہ بھئی آپ پھر پاکستان کے غم پر آتے ہیں. جی جی بھئی پاکستان کو چلنا ہے یا تو آپ آئین میں جگہ بنا لیں, ٹھیک ہے نا, یا آپ کہہ دیں کہ جی نہیں مطلب اس ملک میں جمہوریت نہیں چلنی اور اب اس ملک کو جو ہے مطلب فوج چلائے گی یا فوج اپنے ساتھ سویلینس کو ملا کے چلائے گی. تو یہاں پہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں جب مارشاء اللہ نہیں ہوتا. اب تو یہ صورتحال ہے نا. تو یہ جو ڈائیکوٹمی آ گئی ہے ہمارے یہاں کہ جس کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جی ڈسلوجنمنٹ آ گئی ہے بہت ہمارے یہاں. میں اگر پچھلے 2-3 برس کی بات کروں تو اس صورتحال سے کیسے آپ نکلیں گے؟ یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں, آپ کو ڈسکاؤنٹ کانٹینٹ نظر آتا ہے بلوچستان میں, کے پی میں, ہمارے جو اربن یوتھ ہے وہ بہت ناراض ہے, مایوس ہے, تنقید کر رہی ہے. تو اتنا میں نے مشکل صورتحال تو پہلے نہیں دیکھی تھی. دیکھیے میں غلط میں نہیں کہہ رہا, ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی اتنی زیادہ تنقید نہیں ہو رہی تھی جو آج ہو رہی ہے. میں نے 1988 میں میں نے ایک آرٹیکل لکھی تھی نیشن میں. جی نیا لکھنا شروع کیا تھا. ناظم صاحب نے مجھے بولا کہ تو اچھا انگلش لکھتا ہے, ہمارا نیا اخبار ہے, تو کچھ لکھ فور سم ٹائم. تو میں نے لکھا تو انہوں نے مجھے ایڈیٹوریل پیج پہ ڈال دیا. اس کا نشہ یہ تھا, سڈنلی فائنڈ یور نیم آن دا ایڈیٹوریل پیج. پھر آپ مسلسل لکھ رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد میں نے ویکلی آرٹیکل انہوں نے کروا دیا. ٹھیک ہے, ون آف مائی آرٹیکل پر لیو دی آرمی الون. اور میری جو سیٹ آف بکس ہیں, پتہ نہیں آپ کو پہنچی کہ نہیں پوری سیٹ, اس کے اندر پہلا جو سیریز آف آرٹیکل جو میں نے کلیکشن کی ہے 15 اس میں پہلا کتاب کا نام بھی ہے لیو دی آرمی الون. اچھا 1995 میں کاکڑ صاحب نے جب ٹیک اوور کر کے پایا تو میں نے لکھا ایک آرٹیکل, وائی ڈو مارشل لاز فیل. اور اس میں بیسک یہ تھا کہ مارشل لاء فیل بیکاز دی ملٹری رائڈس into the streets on tanks to correct the movements. And they fail because they become part of what they've come to correct. Now, having said that, it was called the Kakar model, which General Kakar practiced it to perfection. When he took over, there was not one single army officer who went into civilian proxy. He got the civilian president, he got the civilian prime minister, caretaker. They held free and fair election, freest election that ever took place, right? In which Benazir came back to power, right? One of the first things Benazir did was go to General Kakar and said, Ji, you're retiring in 6-7 months' time, right? Please don't retire. Take an extension. He refused. He flatly refused. He said, for many reasons, but one of them is people think I did this to get this. Number two, people will, the promotion system in the army will get suffer. So the Kakar model, and I wrote this, and I've written this many times, is the army has a role sometimes to correct a system, to step in to part, but not to stay and not to become part of the system. Right now, having said that, I cannot comment on what happened earlier during General Musharraf's time, and I will not comment what happened later, because dekhein, for better or for worse, the army has a major role in the existence of Pakistan. یہ تو اگریڈ ہے. نہیں اگریڈ میں آپ کو دیکھنا اگریڈ کی بات کرتا ہوں. آج آپ کراچی کی حال لے لیں, آپ رینجرز کو ہٹا دیں کراچی سے, ڈونٹ یو تھنک دیر ول بی اے فری فار آل؟ اینڈ یو نو دا سچویشن ان کراچی. ٹھیک ہے, اب بھی کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہیں, لیکن اس کے بعد اگر خرابی ہوتی ہے تو کیا ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں. بٹ مائی پوائنٹ از کہ وہ بہتر حالات ہیں جو پہلے ہوتے تھے یا ہونے لگے تھے. ایٹ لیسٹ لوگ آپ کہیں پہ ایک رکا ہوا ہے معاملہ, رک گیا معاملہ. فوج کی کوئی بزنس نہیں ہے ٹو رن اے کنٹری, میں اوپنلی بولتا ہوں, بٹ دے ہیو اے رول ان کریکٹیو ایکشن. ٹھیک ہے جی, لیکن دیکھیں اب
یہ جو آپ جس کو کریکٹیو ایکشن کہہ رہے ہیں, جی مشرف صاحب آئے, ایک پورا مجھے یاد ہے کہ اوور ویلمنگ لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں اور بڑا ویلکم کیا تھا, جو میرے سامنے ہوا تھا. اس کا مجھے ایوب صاحب کا تو یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا جب ان کا ماشاء اللہ لگا تھا. پھر ضیاء صاحب کا ہم نے دیکھا, اس میں بھی ڈویژن تھا کہ جو آپ کا رائٹ ونگ سینٹر کا پاکستان تھا وہ ضیاء کے ساتھ کھڑا تھا, اور باقی جو تھے پروگریسو یا لبرل یا لیفٹ کے لوگ جو تھے وہ مخالفت کر رہے تھے, لیکن وہ فرنج ایلیمنٹ تھا, اس طرح کا مین اسٹریم نہیں تھا. اب جو صورتحال ہے, میں اگر اب آج کی دکھ پر آؤں تو اب بجائے کریکٹیو میجر کے اب لوگ جو الزام لگا رہے ہیں کہ جی مزید اس میں پیچیدہ کر دیا معاملے کو آج کے حالات میں, کیونکہ جن کے بارے میں ہمارے ادارے کہا کرتے تھے کہ جی یہ ذمہ دار ہے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے, آج لگ یہ رہا ہے کہ انہی کو پروموٹ کیا گیا. دیکھیے اور شاید بڑی وجہ ہے. میں آپ سے کلیئرلی بولتا ہوں کہ میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. میں اس پر کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا فار اے ریزن. میں کوئی چیز نہیں کروں گا جو آرمی کو ڈسپیریج کرے گا, ٹھیک ہے. میں نے اس کی کانسیکوینسز دیکھی ہے ایٹ فرسٹ ہینڈ when East Pakistan became Bangladesh and West Pakistan became Pakistan. I have seen it at first hand and I am lucky to be alive. ٹھیک ہے. اس زمانے میں بھی اگر تھوڑی سی بولتے نا ریسٹرین کے ساتھ لوگ بات کر رہے لوگ بات کرتے دونوں طرف سے, آرمی میں بھی درست ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات میں ایک اور بات کرتا ہوں. دیکھیے میں اللہ کی رحمت سے سب چیف آف آرمی اسٹاف سے میری واقفیت رہی. میں ہیلی کاپٹر پائلٹ تھا پہلے, وی آئی پی پائلٹ تھا, فلائی کرتا تھا ان کو. ٹھیک ہے جی. ضیاء الحق صاحب کو بھی میں نے ایز فل کرنل اور بریگیڈیئر فلائی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں نہیں, بٹ باقی میں سب کو, جنرل اسلم بیگ جب کرنل تھے ان کو فلائی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. جہانگیر کراوت صاحب کو فلائی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میری جنرل کاکڑ صاحب کو میں نے دیکھا ہوا ہے ایز دی تھنگ. آپ کو پتہ ہے جنرل کلی میرے پرسنل فرینڈ تھے. پاتھ فائنڈر نام کہاں سے لیا تھا میں نے؟ وہ پاتھ فائنڈر ٹیم تھا جنرل مشرف کا, جس کا میں ہیلی کاپٹر پائلٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو لکیلی سب کو دیکھا, میں نے سب کو دیکھا. میں جنرل عاصم منیر کو بالکل نہیں جانتا. I don't know him at all. But he is the chief of army staff. He represents the unity of command of the Pakistan Army. I don't want this country to become Libya or Iraq or Syria or Yemen. ٹھیک ہے جی. All these countries, not one country, all these countries. ترکی تو بچ گیا because of Erdogan. رائٹ, بیکاز ترکی بھی اسی راستے جا رہا تھا. ٹھیک ہے. رائٹ. سو مائی پوائنٹ از ویری سمپل دیٹ آئی ول, دی مین کیم اپ تھرو اے پروسیس. ہی از دا چیف آف آرمی اسٹاف. اینڈ ایون دو لیٹ می آلسو سے, اینڈ آئی ایم سیئنگ دیٹ ویری پبلکلی اینڈ ویری پرائڈلی, دیٹ آئی would not disparage him, but I would still reserve my comments. Till a year ago, I looked at the officers who were being promoted and posted into key positions. I have never seen better postings and promotions throughout my army career and afterwards. Absolutely perfect postings and promotions within the army. میں باقی میں آئی ایس آئی کو نہیں جانتا. ابھی اگر یہ پروفیشنل معاملات اس پہ ہم سوال کر سکتے ہیں, نہ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو اس لیے مگر میں ایک بات میں ایک جملہ اگر کہنے کی اجازت ہے, میرے خیال میں جتنے بھی جن سب جو پاکستانی ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں, وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے, اور فوج جیسا اہم ترین ادارہ, اس کی تو کوئی میرے خیال میں ایک کنسنسس ہے. میں عامر, میں واشنگٹن میں تھا, مجھے پاکستان پریس ایسوسیشن نے لمبی باڈی 2 دفعہ مجھے بلایا, اور وہاں پر سب پارٹیز کے لوگ تھے, اور بڑا برا بھلا انہوں نے مجھے بولا جب میں نے یہ بات کی. میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا, میں بولا لمبا چوڑا میں نہیں کرتا, میں آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ آپ فوج کو نکال دیں, دیٹ تھنگ, فوج کو ہٹا دیں کے پی کے سے, وہاں سے ٹرائبل ایریا سے.
کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے مضبوط منظم ادارہ اور پاکستان کی جو مقبول سیاسی جماعت ہے اس کے درمیان تناؤ اچھا نہیں ہے اور نہیں، وہ ختم ہونا یہ بات چاہیے میں مانتا ہوں، اور پاکستان تاکہ آگے بڑھ سکے؟ دیکھیں میں ضرور بولتا ہوں یہ بات کہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایک سائیڈڈ نہیں ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی طرف سے بھی اور جو سب سے بڑا آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میجورٹی تھی ووٹ تھی وہ تو عمران خان کو گئی تھی، ٹھیک ہے، بٹ ان کی طرف سے بھی غلطیاں ہوئیں. ایک ڈسٹنکٹ چیز ہے جو فوج نہیں پسند کرتی، آپ ان کی پوسٹنگز اور پروموشن میں نہ دخل دیں، ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیض حمید صاحب کا کیس ہوا نا، وہ پنجاب پولیس بنانے کی کوشش نہ کریں فوج کو. یہ بھی میں بات مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. نہیں، پنجاب پولیس نہیں، وہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو فیکٹری مینیجر کی طرح نہ چنیں. آپ چنتے ہیں فیکٹری مینیجر کو، وہ اس طرح کر دیں. یہ تو دیکھیے آپ نے ہر وقت یہی کوشش کی، ٹھیک ہے نا. جب آپ نے کوشش کی، ہر وقت یہی کوشش، ضیاء الدین کو جب چوز کیا آپ نے، ٹھیک ہے، مشرف کو ہٹانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، آپ نے ہر وقت پہل تو ان کی طرف سے آئی، پہل تو ان کی طرف سے. یہ تو دوسری بات تھی کہ اس طرح پہل کدھر اور سے آئی، کچھ اور ہو گیا. کچھ اور ہو گیا. یہ بڑی حیرت ہوتی ہے. نواز شریف صاحب وہ واحد سیاستدان ہیں کہ جن کی کہتے ہیں نا بقول شیخ رشید صاحب کے کہ فوجی گملے میں اگائے گئے، وہ پھر بار بار وہ فوج سے لڑے بھی ہیں. اور کیا وجہ کہ اتنے چہیتے ہیں کہ ہر بار معاف کر دیا جاتا ہے، کسی اور سیاستدان کو نہیں کیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی، عمران خان آج بھی جیل میں ہے، ٹھیک ہے نا. نواز شریف میں ایسا کیا مطلب ہے، اچھائی ہے کہ فوج جو ہے ہر بات ان کو کہتے ہیں نا ہر بار درگزر کر دیتی ہے ان کے مسائل کو؟ دونوں چیز بائی ڈیفالٹ ہیں. پہلی ڈیفالٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل این نہیں ہوتا وداؤٹ نواز شریف. نواز شریف کے پاس بہت پاپولر کرزما تھا. لیکن نواز شریف نہ ہوتا وداؤٹ پاکستان آرمی. وہ تو پہلا ہو گیا نا جی، وہ تو پہلا ہو گیا نا جی. وہ تو 1993 تک چلا وہ، ٹھیک ہے جی. اور انفیکٹ 1993 کے بعد وہ پہلی دفعہ 1998 میں بھی وہ لیٹ اس سے ان اے وے فیوریٹ تھا، ٹھیک ہے جی. اس کی فیوریٹ پنا جب ختم ہونی شروع ہوئی، وہ جب مشرف صاحب کو نے کوشش کی ہٹانے کی، ان کے بعد یہ ایک بات آ گئی کہ یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کوشش کرے گا، ٹھیک. اس کے بعد جب پاور میں آئے تو یہ اس تک جنرل مشرف کی جو لیٹ اس سے ریورس پرابلم تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کیم ان رائٹ، اینڈ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایک وہ تھی کہ بھائی دے ہیڈ دے پلیڈ دیئر گیم ان دیٹ تھنگ. بٹ آئی ول ناٹ گو ان ٹو ڈیٹیل، بٹ آئی ول جسٹ سے دس کہ نواز شریف آف 1993, Nawaz Sharif of 2012 did not change as far as the army was concerned. ٹھیک ہے. But the army realized that they could never put him actually in power. بھروسہ ختم ہو گیا ان پر. But on the other hand, Shahbaz Sharif, who was trying to broker a deal with Musharraf, with Chaudhry Nisar, and was surprised by Mian Nawaz Sharif when he tried to put that thing, etc. Shahbaz Sharif, and then Shahbaz Sharif did a lot of work in the Punjab. So the army always has this feeling about Shahbaz Sharif, that Nawaz Sharif is the popular guy, but Shahbaz Sharif is the person who does things. اور جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. So they came to a wire media, which they had a very bad, let us say, shock when the elections came. They found that Nawaz Sharif's popularity had eroded. But at that point, the only fallback position was them.
مجبوری کا سودا مجبوری سودا تھا. So they came to a why media کہ let the person who does the work become the prime minister and the person who has the popular whatever is left is be behind. ٹھیک ہے جی, رائٹ. اس کے بعد جو آپس میں یہ شریف بردرز نے فیصلہ کیا کس کو کیا کرنا ہے, شہباز شریف son should not come into CM and Maryam should come. That is, I have no knowledge about it. آپ کے خیال میں مریم صاحبہ پہ اتنا ہی بھروسہ کریں گے؟ ان پہ بھی عدم اعتماد ہے فوج کا, کیونکہ ماضی کا مجھے یاد ہے جو پرانی قیادت تھی وہ تو بہت زیادہ ان کو شک و شبے سے دیکھتی تھی, اور یہ لوگ بھی جس طرح تنقید کرتے تھے مطلب کھل کر بھی اور مطلب نجی محفلوں میں بھی ادارے کے اوپر, وہ تو مطلب بہت. دیکھیے میں مریم صاحب سے واقف نہیں ہوں اور میں ان پر کمنٹ نہیں کروں گا, بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ آج اگرچہ چیف منسٹر بنی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں بیکاز فار وٹ ایور ریزن دی آرمی ٹرسٹ شہباز شریف. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ان کا اتحاد ہے یہ بھی چلے گا, اس میں کوئی اسٹریس نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بیکاز آئی تھنک شہباز شریف آلسو ریئلائزز دیٹ ہز اسٹے ان پاور از بیکاز آف دا وٹ ایور لٹل پاپولیرٹی لیفٹ آف نواز شریف اسٹل دیر. وہ ایک نوسنس ویلی تو ہے نا. جی میرا آخری سوال یہ اس موضوع کے اوپر, پھر ہم اگلے موضوع پر آتے ہیں, کہ کیا فوج کو احساس نہیں ہوگا کہ ایک جو رد عمل ہے عام پاکستانی میں, جو ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ خلیج پیدا ہو گئی ہے, وہ کبھی ماضی میں ہم نے نہیں دیکھی تھی, اور اس کو کیسے برج کرے گی فوج؟ ہو جائے گی جی. میں سمجھتا ہوں کہ فوج میں ان کو جو ایک, میں نے آپ سے ایک ذکر کی تھی جو آپ نے اس کو شارٹ کٹ کر دیا, میں نے بول دیا پوسٹنگ اور پروموشن فوج کی ہوئی. جی آپ نے. دیکھیے جب ایک آدمی پاور میں آتا ہے پہلا کام وہ کرتا ہے کہ اپنا پاور کنسولیڈیٹ کرتا ہے. پاور کنسولیڈیٹ کرنے کے بعد, اور یہ بات ہر چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا پولیٹیشین ہو, پرائم منسٹر وہ کرتا ہے. میں نے ڈیلیبریٹلی میں نے کہا کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں صاحب کو ایٹ آل. آئی ول ذاتی واقفیت نہیں ہے, ذاتی واقفیت نہیں. لیکن اور میں نے اپنے پہلا سال وغیرہ 2 سال جو میں نے بولتے میں نے اپنی کمنٹس ریزرو رکھی. ڈسپیریج میں نہیں کروں گا. میرے کچھ دوست ہیں جو بہت سخت میرے سے بھی ناراض ہو گئے کہ یہ دیتی, بٹ میں نے ان کو بولا کہ میں کچھ بھی کر لوں گا ادارے کو, آپ یونٹی آف کمانڈ کو, میں کچھ بھی ہو جائے میں نہیں. اچھا یہ کیا آپ کے خیال میں سوال ہے کہ کیونکہ 2 بہت ہی غیر مقبول سیاسی ڈائنسٹیز جو ہیں اس کا بوجھ فوج نے اٹھایا ہے, اس لیے ان پہ تنقید ہو رہی ہے؟ دیکھیں ان کی بوجھ, آپ جو ان کی باتیں کرتے ہیں نا وہ میں رپیٹ نہیں کروں گی تو پوری دنیا کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا, تعریف کرنے کی ضرورت میں تعریف نہیں کروں گا, سورج کو چراغ دکھانا ہوگا. لیکن میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ میں نے جب آرمی کی جو ملٹری کمانڈ جب آئی اور انہوں نے اپنی پاور کنسولیڈیٹ کر لیا, اور اولڈ گارڈ جو تھا وہ ریٹائر ہو گیا, اور نیو دیکھیں وہ اولڈ گارڈ کو ریٹائر ہونے بھی 2 سال لگے. جو پریزنٹ چیف آرمی اسٹاف نے کراپ آف لیفٹیننٹ جنرل انہیریٹ کیے تھے ان کو 2 سال لگے ریٹائر فیز آؤٹ ہونے میں. اور میں لاسٹ وسٹیج تو وہ تھا ندیم انجم جو ڈی جی آئی صاحب, ان کو بھی 1 سال ایکسٹینشن دے کے انہوں نے رکھا. اس کے بعد میں صحیح معنوں کہتا ہوں کہ جو اب بھی لیفٹیننٹ جنرل بنے نا ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے ایز میجرس. میں آخر آرمی انسٹیٹیوشن میں لیکچر کرتا تھا, این ڈی یو میں لیکچر کرتا تھا. جب آپ لیکچر کرتے ہیں تو آپ سکھاتے ضرور ہیں, آپ سیکھ کے زیادہ آتے ہیں. جب کوشچن آنسر کرتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کس طرف سے آ رہا ہے, کیا کس کے سمجھ رہا ہے, اور پھر آپ اس کو فالو کرتے ہیں. تو میں باقی تو نہیں, میں اپنے یونٹ کی بات کرتا ہوں, جو میرے اپنے یونٹ سے, اور میرے یونٹ کے ساتھ جو ہم جو لڑائی میں تھے تو ہمارے ساتھ والے یونٹ تھے تو آفسر تھے, تو اور میں بائی سم چانس مجھے
جب ہم نے ڈیزرٹ میں کبھی ہماری کوئی بیٹل اسکول نہیں تھی تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ پہلے ہی جو بیٹل اسکول بنی تھی ڈیزرٹ بیٹل اسکول وہ ایک میجر فاروق تھے جو بریگیڈیئر فاروق ریٹائر ہو کے فوت ہو گئے ابھی. وہ کمانڈانٹ تھے. عمر فورٹ کوٹ کے تھوڑا شارٹ میں ایک آرچرڈ تھی اور میں اس کا پہلا چیف انسٹرکٹر تھا. اچھا. جنرل اقبال جو جی او سی تھے انہوں نے مجھے بنایا تھا چیف انسٹرکٹر, اور گل حسن صاحب نے بھی ان کو بولا تھا کہ اس کو بناؤ, کہ میں پہلی بائی دا وے میری ٹوٹل نوکری فوج کے اندر جو لڑائی میں تھی وہ 16 دن تھی ڈیزرٹ کے اندر. لیکن کوئی کہاوت ہوئے کہ انہوں نے بولا کہ اس کو چیف انسٹرکٹر بناؤ. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میری جو کریئر تھی نا پیٹرن کی, جو انسٹرکشنل پیٹرن تھی نا, اس سے مجھے فوج کے بارے بہت پتہ چلا. اس کے بعد جب میں نے پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی بنائی اور میرے پاس آفیسرز آنے شروع ہوئے سولینس, تو مجھے کسی کا چاچا ماما تایا فوج میں ضرور تھا. تو مجھے تھوڑا بہت اور پتہ چلنا شروع ہوا کہ کون آفیسر کتنے پانی میں ہے, کون اچھا ہے کون برا ہے. ٹھیک ہے. اور میں ایک آپ کو صاف بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے been very successful as a private security company, but I've been successful on the basis of the people who have joined me who did not get promoted and should have been promoted. اچھا, سینا واجد صاحب کا دور حکومت کا خاتمہ ہوا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے تعلقات تو ایک دم جو ہے خراب ہو گئے بنگلہ دیش سے, پاکستان کی نسبتاً بہتر ہوئے ہیں. کیا بڑی تبدیلی آ گئی بنگلہ دیش میں؟ دیکھیے, میں اس سوال کو اس سے شروع کروں گا کہ دو اسٹریٹجک مورونز تھے پاکستان میں. اسٹریٹجک مورونز. جی. پہلا اسٹریٹجک مورون بولتا تھا دا ڈیفینس آف دا ایسٹ لائز ان دا ویسٹ. یہ کون صاحب سے؟ یہ صاحب تھے جو بھی تھے نے بولا, اور صاحبان تھے. انہیں ایک ڈویژن ڈال دیا ایسٹ پاکستان میں اور 14 ڈویژن ڈال دیا پاکستان ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب لڑائی ہوئی وہاں پر تو وہاں پر مشکل سے آپ کے پاس 65 کی جنگ جب ہوئی. 71 کی جنگ میں, 65 کی جنگ میں تو ایک ہی ڈویژن تھا. ٹھیک ہے. اس کو ایک اور بریگیڈ ایڈ کر دیا تو 71 میں شروع ہوئے آپ ایک ڈویژن کے ساتھ پلس. اس کے بعد آپ نے 2 ڈویژن لائٹلی کو بھیجا تو 3.5 ڈویژن آپ کے ہو گئے. وہ اپنے رینجرز بھی تھے, پولیس والے بھی تھے, وغیرہ. دوسرا اسٹریٹجک موران تھا وچ سیز کہ افغانستان گیوز اے اسٹریٹجک ڈیپتھ. ٹھیک ہے نا. افغانستان gives us strategic headaches and will keep on giving us strategic headaches. They will never give us strategic depth. ٹھیک ہے. یہ دونوں موران کو آپ پش سائڈ کر دیجیے. 1971 میں 3.5 divisions, not a single unit of the Pakistan Army surrendered before 16 December. They fought it. پکڑے گئے 10 کے پکڑے گئے 20, بٹ ایز کمپنیز کسی نے نہیں سرنڈر کیا, ایز بٹالین کسی نے نہیں سرنڈر کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ کچھ بھی کریں, دے گاٹ بچرڈ بٹ دے کیپٹ فائٹنگ. دونوں طرف سے لڑے تھے, بھارت سے لڑے تھے. ویسٹ پاکستان تو ڈفرینٹ بات ہی اور تھی. ایسٹ پاکستان میں دے ڈڈ ناٹ سرنڈر اینی. 16 دسمبر کو جب آرڈر ملا سرنڈر کر کے 3.5 ڈویژنس. بنگلہ دیش کی ساتھ انڈیا کی سرحد جو ہے وہ 85% سرحد ہے. وائی ڈز بنگلہ دیش نیڈ 10 ڈویژنس؟ اب آج 10 ڈویژنس آپ کی 1 سے 10 کر دیا انہوں نے. 10 اور 2 ڈویژنز اس کی 5 of the divisions are within 5 miles of the border. And within 5 border ان کی جتنی بھی Indian lines of communication ہیں to Assam are within 5 miles of the border. اچھا. آپ کو کدھر بھی کٹ کر دیا آسام گیا ان سے. ٹھیک ہے. رائٹ. تو 10 ڈویژنز ادھر, اور آپ کے پاس میں نے پہلے آپ سے بتایا تھا کہ انڈیا کے پاس کنونشنل سپریورٹی ہے, وہ بیلنس ہو گیا. اگر پاکستان میں جرت ہے اور بنگلہ دیش میں جرت ہے تو وہ کہے گا کہ اینی اٹیک آن بنگلہ دیش
is attack on Pakistan. And Bangladesh کہے گا any attack on Pakistan is an attack on Bangladesh. ٹھیک ہے. انڈین کی اسٹریٹجک سیکورٹی ادھر ختم ہو جاتی ہے. Why? They have to reposition their entire forces to worry now that they have to take away troops from Pakistan side. یہ خواہش تو بہت زبردست ہے, لیکن کیا اس میں آپ کو بتاتا ہوں کے عملی سفارتکاری میں آثار ہیں؟ میں یہ بتاتا ہوں, اگر آپ نے 71 کو کریکٹ کرنا ہے نا, بنگلہ دیش پاکستان کا بھی نہیں بنے گا. لیکن میں بار بار آپ کو دوست اچھا ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں 2 countries 1 nation. آپ ٹیرفس ختم کر دیں, آپ ویزاز آن ارائیول کر دیں. ٹھیک ہے جی. 2 countries 1 nation. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات آپ کر کے دیکھیں. ان کی اسٹریٹجک ہیڈ ایک جو ہے نا انڈیا کی, آپ سمجھ نہیں سکتے کتنی بڑی. اچھا چلے ہم آتے ہیں اگلے موضوع پر آتے ہیں. وہ موضوع بھی بڑا اہم ہے کہ آپ نے میرے خیال میں پائنیئرز میں سے ہیں جس نے پرائیویٹ سیکورٹی کا یہاں پر اسٹیبلش کیا کمپنی نا. 77 میں آپ نے اپنے ذاتی کاروبار کا آغاز کیا. پھر پرائیویٹ سیکورٹی کی طرف کیسے جانے کے لیے آپ کو ایک خیال کیسے آیا کہ جی اس ملک میں یا شہر میں اس کی ایپیٹائٹ ہے اور اس کے لیے کیا کرنا پڑا آپ کو؟ جی دیکھیے, مجھے پرائیویٹ سیکورٹی کی طرف کوئی پہلے وہ فیلنگ نہیں تھی. اچھا. لیکن ہوا یہ کہ بگننگ میں جب میں نے بزنس شروع کیا, میں کاؤنٹر ٹریڈ میں گیا, کاؤنٹر ٹریڈ سے میں سکسیزفل ہوا. پھر میں اوپنلی کہتا ہوں کہ جب میں میری سسٹر کے ڈیتھ کے بعد میں بنگلہ دیش گیا, میں کبھی نہیں جانا نہیں چاہتا تھا. جب گیا تو پھر بائی سم کوورک آف فیٹ میرے بٹالین کے لوگ جو تھے وہ پاور میں تھے. ضیاء الرحمان میرے والد صاحب جب کمانڈنگ آفیسر تھے, ان کے نیچے 2 آدمی کام کرتے تھے, وہ بیکیم پریزیڈنٹس آف بنگلہ دیش. اینڈ ایک آدمی کام کرتا تھا, وہ بیکیم چیف آرمی اسٹاف آف بنگلہ دیش. تو 2 ایسٹ بنگال virtually ruled Bangladesh from 1977 to 1990. It was known as the 2 East Bengal Mafia. اور یہ کرتے تھے کہ جو بیسٹ آفیسرز ہوتے تھے فرام دی بنگلہ دیش ملٹری اکیڈمی فوج درہٹ, وہ 2 ایسٹ بنگال میں آتے تھے. تو ان نے یونٹ کو بڑا اسٹرانگ یونٹ بنا, اور ابھی بھی ماشاء اللہ میں بھی گیا تھا تو بڑی اسٹرانگ یونٹ آج تک ہے, ایون دو دے ہیو اسٹاپ دیٹ. بٹ میں ایسے کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے کافی کچھ مدد کیا, یو نو ان دیٹ سینس. اور مجھے جوٹ ٹریڈ میں اور چائے میں اس میں, یہاں سے پھر میں چاول اور کاٹن وغیرہ. اچھا. تو میں بولا کہ اتنی کمیشن میں اتنا تھا کہ میں بزنس اچھا کیا. تو جب میں بزنس اچھا کر رہا تھا تو جو لوگ ریٹائر ہوتے تھے نا, میری یونٹ 4 سندھ کی جو میں یہاں پر آیا تھا 44 پنجاب کی 4 سندھ, وہ میرے پاس پہنچ جاتے تھے کہ جاب دو. تو میرے پاس ایک زمانے میں گراج میں 20 لوگ تھے جن کے لیے میں پھر رنگ کرتا تھا کسی کو, یار اس کو لے لو گارڈ, اس کو وہ کر دو, اس کو کر دو. ایک دن میں نے بولا یار پھر اپنی سیکورٹی کمپنی کیوں نہ کھول لیں. اس وقت اور کمپنیز تھی میدان میں کہ 2 ہی کمپنی تھی. اس میں میں نے اسٹڈی کیا کہ ہے اپرچونٹی ہے. اچھا. تو میں نے سیکورٹی کمپنی کھول دو. یہ لوگ تو ہمارے ہارڈ کور ہیں نا, یہ تو اچھا ماشاء اللہ وہ ہارڈ کور کی وجہ سے میری سیکورٹی کمپنی بہت جلدی چڑھ گئی. ایس ایم ایس میرے کس سن میں آپ نے شروع کیا اس کو؟ میں 1987 میں. بٹ بائی ان ایئرس ٹائم وی ور دیر 2 companies, فینکس تھا, برنکس تھا, اور ایک شہزادہ سیکورٹی تھی, اور ہم تیسرے تھے. ہم ان کے 1 سال بعد آئے. اچھا. لیکن کیونکہ میری ہارڈ کور تھی اور اس وقت میں نے کچھ ایسی پالیسیز رائٹ فرام دا بگننگ کی کہ کمپنی کی ریپوٹیشن بن گئی. اور ماشاء اللہ آج بھی 48 ایئرز لیٹر وہ ریپوٹیشن قائم ہے. جو مقابلے کی کمپنیز تھیں, برنکس جیسے تھی یا شہزادہ, وہ بھی ریٹائرڈ آرم فورسز کے لوگ لیتے تھے؟ وہ ریٹائرڈ لیتے تھے, ان کی بھی اچھی ہیں, بہت اچھی کمپنیز تھی. میں یہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, بہت اچھی کمپنیز تھی. اور برنکس تو فورن ایفیلیٹڈ تھی. اور جی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
میں تو امریکن کونسلیٹ کی جو کانٹریکٹ مجھے ملی ہے 1987 میں، تو وہ تو بائی کورک آف فیٹ ملی. اچھا. وہ اس طرح ملی کہ ہمیں 2 کو شارٹ لسٹ کیا گیا، برنکس کو اور ہمیں. تو برنکس کے جو اونر تھے، انسیڈنٹلی نیو سینئر آدمی تھے، مجھ سے کافی سینئر تھے، میرے کالج کے تھے، لارنس کالج کے. ان کو بلایا، انہوں نے بولا کہ جی آپ 2 شارٹ لسٹڈ ہیں، آپ کی کمپنی بہت اچھی ہے، برنکس ہے، امریکن کمپنی بھی آپ سے ایسوسیٹڈ ہیں، تو اپنے کمپنی کے بارے بتایا. تو انہوں نے بتایا اور بولے کہ اب آپ SMS کے بارے بتائیں. انہوں نے ہماری تباہی مچا، ٹھیک ٹھاک ہمیں رگڑا. میں بعد میں پتہ چلا مجھے. تو جب میری باری آئی، مجھے بلایا، مجھ سے یہ سوال کیا کہ SMS کیوں، یہ وہ ایٹسٹرا. میں نے کہا جی بتا وٹ ڈو تھنک اباؤٹ برنکس. میں نے جی بہت اچھی کمپنی، یہ وہ ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. کوئی مجھے انہوں نے 30 منٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک پیڈ نکالا. آپ کا ایک ایماندارانہ تجزیہ آیا انہوں برنکس نے کے اوپر. پیڈ نکالا، بولا انہوں نے تمہارے بارے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. 10 پوائنٹ انہوں نے بتایا. آپ نے جواب دی ان کے؟ میں چپ رہا، میں سن نہیں 10 پوائنٹ یہ آپ کے باہر. میں چپ رہا، میں تو کان لال ہو گیا. انہیں بولے وڈ یو لائک ٹو چینج یور اسٹینس. میں نے نو، I would like, they are a good company and they will always be a good company because their foundation is very good. Right? I'm not competing against them, I'm competing on my merit. He got up and said, young man, you got the contract. 1987 سے لے کے آج تک 2025 48 years I've got the American contract. I won it again and again. 8 times we've competed. ٹھیک ہے جی. We have never been the lowest. People have been lower than us. But ان کی ایک سسٹم ہوتی ہے، 60% وہ دیتے ہیں آن ایبلٹی، 40% دیتے ہیں پرائس پر. ان کی فارمولا اگرچہ ایبلٹی پر آپ کو اونچا کر دیں، پرائس آپ جو بھی کچھ کریں آپ وہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم بڈ پہ گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہو سکتا ہے پھر جیت جائیں، ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ دن تھا. اس کے بعد جب تھا، میں نے کبھی بھی اور آج بھی میں جو ہماری جو لیڈنگ کمپنیز ہیں نا جی، وہ دے آر ویری گڈ کمپنیز، پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی. جب آپ کی کمپنی تو ایک زمانے میں مجھے یاد ہے، اگر اعداد و شمار غلط نہیں، کہ 12,000 اس کی اسٹرینتھ تھی آپ کی. ایک زمانے منی آرمی آپ لے کے چل رہے ہیں. ایک تو ایک زمانے میں 18,000 بھی ہو گئی تھی. 18,000 بھی ہو گئی تھی. پھر میں نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹس تھے نا جی، انڈیویجول کانٹریکٹس گھر کی، گھروں پہ لگا دو، اور یہ نہ کرو. وہاں پہ آپ نے سسٹم دینا شروع کر سسٹم دینا شروع کیا اور میں نے کم کیا تو ہم 12,000 پر آئے. اب تو 12,000 بھی کم ہے ہم. لیکن کیا کیا آپ لوگوں نے؟ ایفیشنسی بڑھائی ہے، الیکٹرانکلی ایفیشنسی بڑھا دی ہم نے. آرمڈ ٹرکس بعد میں ہم نے شروع کر دی لینا. اس کے بعد ہم نے ہمارے بیچ میں انٹرم پیریڈ میں ہمارے ساتھ G4S نے ہمیں آدھا خرید لیا تھا اور ہمیں آدھا ویکن ہٹ ان کے پاس جو کمپنی تھی وہ دے دیا تھا. اس کے بعد ایک ٹائم آیا G4S نے بولا آپ یا تو ہم یا ہم، پر ان کی کانٹریکٹ ویلیو ایسی تھی. میں نے بولا ٹھیک ہے. میں بڑا قسمت والا تھا ان دا سینس کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. تو بینک الفلاح جس کا میں ڈائریکٹر ہوتا تھا، تو میں نے ان سے بولا کہ تو نے بولا کہ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو میں نے جی ٹھیک ہے، بٹ میرے چاہیے پیسے. تو ان نے مجھے بولا اچھا ٹھیک ہے. تو شیخ نیان تھے وہ اونر تھے. تو میں نے ان کے پاس گیا تو ان نے ٹیلی فون اٹھایا، اسٹیٹ بینک کو رنگ کیا. انہوں نے بولا کہ پلیز گیو دس ویور آن دس کانٹریکٹ آف انٹرسٹ. انہوں نے ویور دے دیا اور میں نے پیسے ان کو G4S اور آپ نے لے لی پوری میں نے پوری کمپنی ویکنٹ بھی خرید لی. ویکنٹ جو تھی وہ بھی خرید لی. اور پھر میں نے سپریٹ کر دیا. میں نے اپنی آرمڈ جو تھی ڈویژن وہ میں ویکنٹ میں لے گیا اور پرائیویٹ سیکورٹی جو تھی وہ میں SMS میں رکھا. جی آپ نے کہا کہ جی ہماری جتنی فرنٹ لائن کمپنیز ہیں اچھی کمپنیز ہیں. میں جو اب دیکھتا ہوں کراچی میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے 2-3 چیزیں ہم نے آبزرو کی کہ ایک زمانے میں جیسے آپ کا کرائٹیریا ہوتا تھا کہ جی سابق فوجی ہوں گے، اب وہ غالباً لوور ہو گیا ہے.
دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوان اب بھرتی ہوتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بڑے لمبے ڈیوٹی آورز ہیں، ان کی تنخواہیں بیچاروں کی بہت کم ہیں، ان کی وردی ڈھیلی ہے، بندوق زنگ آلود ہے، اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ بھی پرائیویٹ سیکورٹی کے مسئلہ ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات وہ خود جو ہیں جرائم میں انوالو ہوتے ہیں. میں بڑی کمپنیز کی پھر بات نہیں کر رہا، میں چھوٹی کمپنیز کی بات کر رہا ہوں. کتنا بڑا چیلنج ہے یہ؟ بہت بڑا چیلنج ہے جی، اور میں تنقید کر کر کے تھک گیا. میں جب آل پاکستان سیکورٹی ایجنسیز ایسوسیشن بنی تھی جی. تو میں 2 ٹرم ان کا پریزیڈنٹ بھی رہا. اچھا. آخر میں جب ان نے وہ نہیں کیا جو میں ان کو کہتا تھا، میں بولا جی پہلا کام، سیلری آپ کیش میں نہیں دیں گے، آپ بینک اکاؤنٹ سے دیں گے. کیوں سپروائزر جو تھا وہ اس زمانے میں 3,500 روپے تنخواہ ہوتی تھی. 500 روپے بولتا تھا تم 3,000 لو، 500 میرے پاکٹ میں، اور میں اپنے سپروائزر پیکٹ میں، نہیں تو میں تمہیں نکال دوں گا. تو میں نے بگننگ سے میں نے یہ کیا کہ سیلری جو تھی میں نے بینک اکاؤنٹ میں شروع کیا. ٹریننگ نہیں ہوتی تھی. میرے پہلے دن سے ایک ٹریننگ اسکول تھی، پہلے دن سے ہم نے ٹریننگ. حالانکہ فوجی ہوتے تھے، انہیں کیا کس طرح کی ٹریننگ؟ دیکھیے آپ فوجی کو بھی آپ کو ٹرین کرنا ہے. ایک فوجی ہوتا ہے اس کو ڈفرینٹ ٹریننگ ہے، ڈسپلن اس میں ہے، بیچ آپ کو ٹریننگ اس کو ڈفرینٹ دینا. آپ ایک گارڈ کرنا ہے ایک چیز کو، اس کی ٹریننگ ایس او پیز ہیں، یہ وہ ایٹسٹرا ہم نے کیا. ہم بہت قسمت والے تھے کہ ڈپلومیٹک سیکورٹی سروس جو امریکہ کی ہے، ان کی بلاک ٹریننگ ہے جو چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی بیسک ہے کہ 80 آورز کلاس روم ٹریننگ ہوتی ہے، 40 آورز فیلڈ ٹریننگ ہوتی ہے. اس کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں وہ، بٹ ود ان دیٹ پیریڈ. میں نے انسسٹ کیا کہ ہمارے امریکن کانٹریکٹ پہ لگے نہ لگے، ہر آدمی اس ٹریننگ کے تھرو جائے گا. 80-40 کا جو ہے 80-40 نہیں کرے گا، لائیو فائرنگ کرے گا رینج کے اوپر. ہماری لڑکیاں بھی جو ہیں وہ بھی جا کے لائیو فائرنگ کرتی ہیں رینج کے اوپر. ٹھیک ہے جی، وہ کریں، ویپن نہ بھی ہولڈ کریں. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، اور میں اوپنلی بولتا ہوں کہ یہ کمپنیز پروویڈنٹ فنڈ اور گریٹوٹی دیتے نہیں، ہے ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں. یہ کمپنیز کی میڈیکل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. آپ سوچیں کہ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں جنرلی بات کر رہا ہوں، میں اسپیسیفک، میں تھوڑی اچھی کمپنیز کی بات نہیں کر رہا. اس کے بعد ان کی ای او بی آئی یا سوشل سیکورٹی کبھی بھی مجھے یہ بتائیے، کوئی اس ملک میں کوئی وہ شرائط نہیں ہے، کوئی قوانین نہیں کہ جی سیکورٹی ایجنسیز جو ہوں گی وہ ان قوانین کے تحت آپریٹ کریں گی، ان کی یہ ذمہ داری ہوگی؟ کچھ ایسا نہیں ہے اس ملک میں؟ قوانین تو آپ کی میڈیا کے لیے بھی ہے، وہ فالو کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ قوانین اگر جو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو آپ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرے. جب اس ادارے کو آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کو کون سے ادارے سیکورٹی؟ ہمارے پاس جی وہ پہلے جو جیسے یہ ہوم منسٹری ہے، انٹیریئر منسٹری. دیکھیں ان میں سے اچھے لوگ بھی تھے، آتے تھے، ٹیم تھی ان کی آتی تھی. ٹھیک ہے جی، آ کے ہمیں انسپیکٹ کرتی تھی. لیکن زیادہ تر وہ آ کے جس طرح وہ جاتی ہے، چائے پی اور کھانا کھایا، سائن کیا اور چلے گئے. نہ ان کا چیک کیا، آڈیٹڈ اکاؤنٹس چیک کیا، نہ ان کی گریٹوٹی کی فنڈز چیک کیے، نہ ان کی. کتنی کمپنیز ہیں سو پرائیویٹ ملک میں؟ کچھ اندازہ ہوگا؟ 400 ہوں گے. 400. ہاں. اور اس پہ اب جو ہے کوئی کرائٹیریا نہیں، کسی کو بھرتی کر لو. دیکھیے کرائٹیریا تو ان کی سب موجود ہے، عمل نہیں ہوتا. عمل نہیں ہوتا. ہاں. چلیں ایک اور موضوع پر آتے ہیں. وہ آپ ڈیوس میں آپ لوگ 2003-04 سے پاکستان کا بریک فاسٹ ہوسٹ کر رہے ہیں نا، یہ کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا یہ جو ہے ذمہ داری آپ نے اپنے سر کیوں لی ہوئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور مقاصد کو کہاں تک آپ نے جو ہے اچیو کیا ہے؟ 1994 میں ڈیوس کا ممبر بنا تھا. لمبی سٹوری ہے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ گیا تھا میں، اور بائی ایکسیڈنٹ ممبر بن گیا. وہ انہوں نے بولا کہ یار عجیب بات ہے کہ تم بزنس مین بھی ہو تو ایک ویکلی آرٹیکل لکھتی ہو، انیوژل کمبینیشن ہے، تو وی ول ویو سرٹن کنڈیشن میک یو دا ممبر. تو وہ 1994 سے میں نے انڈیا کو چڑھتے ہوئے دیکھا. اچھا. اور میں بتاتا ہوں کہ جو پہلے میرے 1993-94 میں میرے ساتھ لوگ تھے نا، ان کو میں نے آئی ٹی انڈسٹری میں دیکھا،
چیزوں میں دیکھا, انڈیا کو چڑھتے ہوئے دیکھا, انڈیا کی دیکھی وہاں پر کتنی انگریز ہے وہاں پر بہت زیادہ. تو میں نے کچھ لوگ تھے جو پاکستانی 5-6 ممبر تھے, ان کے پاس گیا, بڑے رچ لوگ تھے, میں نام نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, میں ان کے پاس گیا, میں نے بولا کہ جی ہم بھی کچھ کرتے ہیں پاکستان کے لیے. ہاں جی بالکل کریں گے, یہ وہ ایٹسٹرا. پورے سال کرتے رہے, جب 2-3 مہینے رہ گئے تو انہوں نے بولا نہیں یار اگلے سال کریں. یہ 2-3 سال میں ساتھ ہوا. پھر میرا بیٹا نیا اس وقت گریجویٹ کر کے بیکم لائر ان یونائٹڈ اسٹیٹس. میں نے بولا, ایک ہی بیٹا تھا میرا, 2 بیٹیاں تھیں. میں نے ان کو بولا, میں بولا دیکھو میں ہماری ایڈورٹائزنگ کی بجٹ یہ ہے, میں اس پورے بجٹ کو نا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی امیج پروموٹ کرنے. میں ایک پاکستان بریکفاسٹ کرنا چاہتا ہوں. مائی سن سیڈ یس, اٹس اے گڈ آئیڈیا. جنرل مشرف کے ساتھ میرے کوئی پرسنل تعلقات تھے, چلے آ رہے تھے پہلے سے. میں ان کے پاس گیا, میں نے بولا کہ سر میں آپ کو ڈیوورس لینا چاہتا ہوں. وہ بولتے یہ کون سی جگہ ہے؟ میں بولا جی یہ سوئٹزرلینڈ میں جگہ ہے, ورلڈ اکنامک فورم اس طرح ہے. وہ تو یار مجھے کوئی پہاڑ پر نہ چھوڑانا. میں بولا ایک دفعہ چلیں صحیح. بولتے چلے تیرے خاطر میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ ڈیوورس آئے. کمرے میں 150 کی جگہ تھی جو میں نے لیا تھا قیمتی ہاسپٹل میں, ٹائگن برگر میں جا کے میں نے لیا کہ کرنا ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان آ رہا ہے. وہ 250 لوگ آ گئے. اس کے اندر بل گیٹس بھی تھا, بیزوس بھی تھا. میں بتاتا ہوں کون ایسا آدمی نہیں تھا جو وہاں پر آیا. یہ مشرف صاحب کا اسٹیچر ایسا تھا, اسٹیچر ایسا تھا مشرف کا. پاکستان جو تھا مین اسٹریم میں تھا 2003 میں. ہاں ٹھیک ہے جی. ان کو نشہ لگ گیا مشرف صاحب کو. ہاں, وہ اور بھی تو میٹنگز کی انہوں نے. پھر وہ 2005 میں بھی آئے, 2007 میں بھی آئے, اور 2004 میں پھر شوکت عزیز آئے, 2006 میں شوکت عزیز آئے. یہ 4-5 کے بعد وہ پاکستان بریکفاسٹ ایک ٹریڈیشنل بریکفاسٹ بن گیا. اب میں نے پاکستان بریکفاسٹ میں نے اٹ کاسٹ اے لاٹ آف منی, بٹ میں نے پوری جو بجٹ تھی نا ایڈورٹائزنگ بجٹ, میں آپ نے اچھا یہ جو آپ اس زمانے میں کرتے تھے 2003 سے لے کے 7 تک کیا, اس کے بعد پھر جب ماشاءاللہ جمہوریت آ گئی ہمارے ملک میں, پھر کرنا شروع کیا, اور آج جب کر رہے ہیں ابھی بھی آپ کر کے آئے ہیں, کیا فرق آیا ہے؟ کیا انحطاط جو ہم لوگوں کی ریڈنگ ہے کہ پاکستان کے اسٹیچر میں ہمارا جو کمیونیکیشن ہے دوسری دنیا سے, اس میں انحطاط آیا ہے؟ جی ہماری جو اسٹیچر تھی نا 2010 وہ اسٹیچر نہیں رہی. 7-8 تک تو تھی, اس کے بعد 1-2 سال پرانا چلا, اس کے بعد چلا. پھر دیکھیں ڈاؤن فال. میں نے ایک پالیسی وہاں پر کی, اور میں نے بولا کہ جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کون سی گورنمنٹ پاور میں, میرا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے. جو بھی گورنمنٹ پاور میں ہوگا میں اس کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو لے کے جاؤں. تو میں نے انوائٹ کیا, تو میرے گیسٹ میاں نواز, پہلے تو اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی آئے, اس کے بعد میاں نواز شریف بھی آئے. اس کے 2 سال ایسا تھا کہ عمران خان اپوزیشن لیڈر تھا, میں لے کے گیا. انفیکٹ جب میں ان کو پہلی دفعہ لے کے گیا تو ورلڈ اکنامک فورم نے بولا یہ تو کرکٹ پلیئر ہے, تم کس کو لا رہے ہو؟ تو میں نے بولا ہو سکتا ہے یہ پرائم منسٹر بھی بن جائے, ہو سکتا ہے. تو انفیکٹ وہ جب آئے ان کو بھی نشہ لگا, وہ بھی آئے نیکسٹ ایئر. تو اس کے بعد پھر واپس میاں نواز شریف آئے, ٹھیک ہے, وہ بھی تھے. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی بھی آئے, ٹھیک ہے, جو لیڈرشپ تھی آئی, جو لیڈرشپ, لیکن ایک ہمارا انحطاط ہوا. میں نے ٹریڈیشنل بریکفاسٹ بن گیا. ہاں. اور جب لیڈر کوئی نہیں آتا تھا تو میں کسی کو اسٹیچر کو بلاتا تھا. ایک سال بلاول فارن منسٹر نہیں تھے تبھی بھی گئے, تو میں نے ان کوئی یہاں سے نہیں جا رہا تھا, میں نے ان کو بلا لیا, وہ آ گئے. ٹھیک ہے جی. تو ان کی بڑی بہت ہی بولتے ہیں ویکس بن گیا. ایک فائدہ مجھے اس میں ضرور ہوا کہ ورلڈ اکنامک فورم نے مجھے بڑا سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے بولا یہ ایک ہی پرائیویٹ ادارہ ہے جو خالی امیج
पाकिस्तान की इमेज करता है, अपनी इमेज नहीं कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारी इमेज भी चढ़ रही थी, पाथफाइंडर ग्रुप की थी, मैं बात मानता हूँ, ठीक है ना। उस दिन एक साहब थे, मरकजियत जो थी वो पाकिस्तान मेरे को बड़े थी। अच्छे दोस्त थे, और उनको मैंने जब वक्त ज़रूरत थी उनको सिक्योरिटी भी दिया था, ठीक है जी। तो वो उस दिन इस तरह बात कर रहे थे, बोलते ये रिच बिजनेसमैन हैं, ये जाते हैं, वो बड़े बहुत बड़े एंकर हैं, अब रिच बिजनेस जाते हैं अपना कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश करने को। यार डेवोस कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश के लिए बना है, तुम थोड़ा पढ़ो। हाँ, गुना तो नहीं। हाँ, तो उसके बाद बात ये हुई ना कि जी मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की कि कौन, तो मैंने एक ही था कि पाकिस्तान के इमेज। दूसरी बात, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी बिलावल की, बट मैं 2015 के बाद 16 के बाद मैं स्टेज से हट गया। मैं बेटा ज़रार शुरू कर दिया, उसने स्टेज पर जाना एज एंकर, होस्ट करना ब्रेकफास्ट को। अच्छा, तो उसने बिलावल से बोला ये आप बुरा ना माने, तो हम यहाँ पर अपनी डर्टी लिनन नहीं वॉश करते, हम खाली पाकिस्तान को अच्छा बोलते हैं। तो बिलावल ने कुछ नहीं बोला। जब वक्त आया, बिलावल ने कोई बात नहीं की एंटी इमरान। इनफैक्ट एक क्वेश्चन उन पर आया कि इमरान रशिया गया था, तो उन्होंने बोला तो उसको जाना ज़रूरी था, ये पहले से प्लान था, और एज प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उसका प्लान था, ठीक है जी, राइट। तो देखिए बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई यू नो नेशनल इंटरेस्ट अलग होता है, नेशनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ, सियासी आपके मुझे कोई वास्ता नहीं है मुझे यहाँ पर। मुझे वहाँ पर देखिए पाकिस्तान ब्रेकफास्ट है। दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ, मैं गवर्नमेंट से कभी भी एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा नहीं लिया, ठीक है ना। वो रीज़न था कि मैं गवर्नमेंट से पैसे लूँगा, फिर बोलेंगे ये गाड़ी फरमाइश आ जाएगी, ये फलाना होगा, ये उधर बैठेगा, इधर करेगा। मुझे एक साहब थे जावेद अखाई, मार्टिन डाउ की, वो मुझे 2014 ने पीछे पड़े हुए थे मेरे कि मुझे शामिल करो, मैं तुम्हें मदद करूँगा। पहले ब्रेकफास्ट में आए, उनने बोला कि, मैंने बोला फिर आप में से क्वेश्चन नहीं करेंगे अकाउंट्स के बारे में, मैं आपको दूंगा इतना मुझे। तो उनने बोला हाँ। तो पहली दफ़ा हमने किया और बड़ा अच्छा था। मैंने उनको बोला इतने लाख डॉलर इस्तेमाल होंगे, स्विस फ्रैंक्स इस्तेमाल होंगे। उन्होंने बोला अच्छा आधा मेरा। उनने एक सवाल नहीं, उन्हें चेक लिख के दिया। जब ख़त्म हो गया वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला इकराम हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। मैंने बोला किस तरह? बोले तुम पहले कितना खर्च करते थे? तो मैंने बोला जी मैं about $500,000 खर्च। बोलते मैंने तो 250,000 दे दिया, तुम $500,000 खर्च करने के लिए और तैयार हो? मैंने बोला क्यों? बोलते हम और करते हैं, ग्रैंड करते हैं उसको और इवेंट्स करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, पाकिस्तान को और करते हैं। पाकिस्तान से लोग आएंगे और यहाँ पर लोग आएंगे, इनकी कनेक्शन होगी। तो वो 3-4 साल हमारा वो फिर रहा। अनफॉर्चुनेटली जावेद अखाई साहब फौत हो गए। जब फौत हो गए तो 1 साल मैंने, अब बोझ पड़ गई मेरे, उसी मोमेंटम से किया आपने? मोमेंटम में बोझ पड़ गई मेरे। लेकिन उनके फिर बेटे आए और उनकी बेटी आई। उन्हें बोला कि हमारे वालिद साहब ने अपने डेथ बेड पे बोला था ये बात कि ये नहीं छोड़ना। ही वॉज वेरी विजनरी। अच्छा। तो फिर वो 2 साल और चला। फिर उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम्स थी आपस में, उन्होंने बोला कि जी हम और कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो बोझ तो है हमारे पास, ठीक है ना। 1 साल हमारे साथ एक और इदारे भी आए, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया शायद खाकान अब्बासी से, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कि इकराम सहगल इतना कुछ करता है, आप इसको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होती? नहीं, गवर्नमेंट अपने तरह से सपोर्ट करती है। उनके फॉरेन एम्बेसी आ जाते हैं वो लोग और कर देते हैं, वो बोल देते हैं इसको इनवाइट करो, यू नो ये वो एक्सेट्रा,
اب کیا مدد کر سکتے ہیں وغیرہ. تو انہوں نے بولا شاہد کاکا نواسی کو جی گورنمنٹ کیوں نہیں کرتا. شاہد کاکا نواسی نے ایک بڑی اچھی جواب دی. اس میں یہ کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بھی نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں ہم اس نوٹ پر اگر آپ اجازت دیں اکرام صاحب، میں نے آپ کو بہت وقت لیا، ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اور اسی پیغام کے ساتھ بھی کسی کو تو پاکستان کے لیے بیٹنگ کرنی چاہیے تو آپ کرتے رہیں ڈیووس کے اندر بھی. بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین، ہم اگلے انٹرویو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت، خدا حافظ.